अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। और आप तमाम लोगों की खिदमत में आदाब है। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा। मैं हूँ आपके साथ मदीहा नकवी और मैं हूँ अशफाक इसहाक सत्ती। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और महंगाई का ये जो जिन है, इसको जिन से बड़ी कोई चीज़ होती है देव। हाँ, देव बड़ा होता है। मुझे तो लगता है आपस में कज़न ही है, तो एक जिद से ही है। हाँ, अगर कोई सुपरलेटिव उसकी डिग्री हो तो वो ज़ाहिर है कि आवाम पर नाफिज कर दी गई है और पिस रहे हैं, तड़प रहे हैं, सिसक रहे हैं, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं है। और महंगाई पे महंगाई, महंगाई पे महंगाई। मई का महीना जो है वो इस हवाले से काफ़ी भारी साबित हुआ है। भाई स्पेंडिंग पावर है नहीं लोगों में। आप देखें जो तनख्वाह पहले थी आज भी उसी तनख्वाह पे काम कर रहे हैं। और आप देखिए कि आज से 4 साल पहले डॉलर कहाँ पे था। अगर अपनी बात भी देखें तो 4 साल पहले डॉलर कहाँ पे था, तनख्वाह कहाँ पे थी, आज डॉलर कहाँ पे है, तनख्वाह वहीं पे है। तो समझ में नहीं आ रही वैसे तनख्वाह डॉलर में मिलना शुरू हो जाए कितनी अच्छी बात है ना। तो अच्छा बहरहाल इस पे ये हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। हाँ। तो बात ये है कि इस वक्त आपको बराह रास्त ज़रा दिखा दें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के नए मेंबर्स जो हैं उनकी हल्फबर्दारी हो रही है। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर हल्फ ले रहे हैं। I will discharge my duties and perform my functions. I will discharge my duties and perform my functions honestly, to the best of my ability, faithfully, in accordance with the Constitution of Islamic Republic of Pakistan and the law. honestly to the best of my ability, faithfully, in accordance with the Constitution of Islamic Republic of Pakistan and the law. And without fear or favor, affection or ill will. And without fear or favor, affection or ill will. And that I will not allow my personal interest. And that I will not allow my personal interests To influence my official conduct or my official decisions. to influence my official conduct or my official decisions. May Allah Almighty help and guide me. May Allah Almighty help and guide me. Amen. Amen. Thank you. ये हैं इलेक्शन कमीशन के, जहां पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब की जानिब से जो मेंबर्स हैं उनसे हल्फ लिया जा रहा है। और ये मनाज़िर हमने मुनासिब समझा कि आपको दिखाए जा सकें बराहे रास्त। तो देखा सुबह सुबह हमने आपको कितना आगाह कर दिया। अच्छा भाई वो पेट्रोल वगैरह बढ़ रहा था, वो अभी हेडलाइंस मैंने देखी, तो ये तो घी भी बढ़ा दिए हैं यार, यूटिलिटी स्टोर्स पर भी बढ़ा दिए हैं यार। जाइए थे कितने जाइए, टॉप स्टोरीज सूंघ सूंघ के खाइए। टॉप स्टोरीज की तरफ चलते हैं। बच्चों की मौज मस्तियां शुरू हो गईं। 2 माह की गर्मियों की छुट्टियों का आगाज हो गया। बच्चों की शहर से बाहर और बैरून मुल्क जाने की तैयारियां। घर में और समर कैंप में क्या कुछ नया सीखना है और तफरीह कैसे करनी है, सब प्लान बना लिया। मुल्क के शिमाली इलाके कुदरत का अनमोल तोहफा, किसी जन्नत से कम नहीं। पाकिस्तान की सयाहत फलने फूलने लगी। आलमी इक़्तिसादी फोरम की रिपोर्ट के मुताबिक सयाहती इंडेक्स में पाकिस्तान की 6 दर्जे तरक्की हुई। और माँ और बाप बच्चों की तरबियत, किरदार साजी और परवरिश के मामार। वालिदैन की बच्चों के लिए मेहनत, लगन और खुलूस काबिल तहसीन है। दुनिया भर में आज वालिदैन का दिन मनाया जा रहा है। जी तो सबसे पहले बच्चों, प्यारे बच्चों, न्यारे बच्चों और बहुत सारे बच्चों, आप तमाम तर बच्चों को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद, क्योंकि आज से गर्मियों की छुट्टियों का हो गया है आगाज़। 2 महीने की छुट्टियां हैं, तो बच्चों ने प्लान कर लिया कि जी हम फलाने मुल्क जाएंगे, फलाने शहर जाएंगे, या नानी के घर जाएंगे, या शहर में कहीं जाएंगे, या हम शहर में कहीं जाएंगे। फिर और कुछ गाँव देहात में जहाँ पर भी रहते हैं भाई, घर से निकलेंगे। और एक जो रूटीन है आपकी कि उठना है, सुबह स्कूल जाना है, अलार्म बजता है या अम्मी उठाती हैं, या जो भी तरीक़ेकार होता है। और जब बच्चे अपने दिली दिल में गुस्से भरी निगाहों से देखते हैं, सबसे ज़्यादा मज़ा पता कब आता है, आपके ना वो टाइम बढ़ जाता था। अगर आपने रात 9 बजे सोना होता था ना, तो फिर आप गर्मियों की छुट्टियों में आपको ये लेवरेज मिलती थी कि आप 11 बजे या चलो मैक्स 12 बजे तक सो जाते थे। फिर सुबह आप आराम से उठते थे, उसमें भी 9 और 10 बजे। वैसे सत्ती मैं तो छुट्टियों में भी मेरी अम्मी सुबह 9 बजे उठा देती थी और अम्मी कहती थी दुनिया जहान के बच्चे सुबह 7 बजे उठ के बैठे होते। मैंने कहा ये कौन से बच्चे हैं जो मुझे जिंदगी में नहीं मिले। और फायदा क्या ऐसी छुट्टी का? हाँ, तो ऐसी छुट्टी का फायदा आप बताएं, आपकी वैसे गर्मियों की छुट्टियां कैसी होती थी? अच्छा, गर्मियों की छुट्टियां यही होती
ہوتی تھی کہ کراچی میں رہتے ہوئے پھر جانے کا اتفاق ہوتا تھا گاؤں کی سائڈ پہ, وہاں پر نانی کے ساتھ ملاقات ہوتی تھی, خالہ خالاؤں سے, باقی جو ہیں وہ رشتہ دار جو ہوتے تھے موسٹلی, بڑا اچھا ایک ایکسپیرینس رہتا تھا. سب سے اچھی لائف ہوتی تھی گاؤں کی, وہاں پر کزنس کے ساتھ کھیلنا کودنا اور یہ ساری مصروفیات ہوتی تھیں, اور شہر کی جو ہیکٹک لائف ہے اس سے تھوڑا سے ہٹ کے جینے کا موقع ملتا تھا. لیکن باقی مسئلے مسائل یہ تھے, ایک تو اسکول والوں سے میں اتنا تنگ تھا, آج میں شکوہ کروں, اتنا ہوم ورک دیتے تھے بھائی آپ لوگ کہ, اور میری والدہ ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ ہوم ورک مجھے 3 دفعہ وہ اس کی کاپی کروا کے وہ مجھ سے کروائیں. اچھا میں تو نا آخری والے ہفتے میں یا بالکل پہلے والے ہفتے میں ہوم ورک کر کے فارغ ہو جاتی تھی, اور ہر گرمیوں کی چھٹیوں میں ہم پلان بناتے تھے کہ ہم کہیں گھومنے پھرنے جائیں گے, لیکن کبھی مجھے چکن پاکس ہو جاتے تھے تو میرے بہن بھائی مجھ سے بہت ناراض ہوتے تھے, میری وجہ سے ان کی چھٹیاں ماری جاتی تھیں. ایک دفعہ میں نے یہ کہا کہ والدہ کو کہا کہ میں نے ہوم ورک کر لیا, انہوں نے اتفاق سے چیک نہیں کیا. میں نے کہا جو ہوگا دیکھا جائے گا, ٹھیک ہے. اب میں اسکول جب گیا تو پھر جو ہوا وہ دیکھا نہیں گیا, ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے مجھ سے, پہلے میں اسکول ورک کرتا تھا, پھر بعد میں بٹھا کے انہوں نے کروایا مجھ سے سارا کروایا. چلے جی, بچوں کو ویسے اپنی جو تمام تر جو چھٹیاں ہیں یہ کتنے اچھی طریقے سے گزارنی چاہیے, کتنی پروڈکٹیو طریقے سے گزارنی چاہیے, کیونکہ ٹھیک ہے ہم نے ایک طرح سے اسکول سے بریک تو لی ہے, لیکن یہ بڑا اچھا ٹائم ہوتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو مزیدار کورسز کروائیں. کچھ ماں باپ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں بچوں کا ایڈمیشن کروا دیتے ہیں, کچھ سمر کیمپ میں جو اسپیسیفک میوزک کلاسز اور بہت ساری ایسی چیزیں بچوں کے ایپٹیٹیوڈ کو دیکھتے ہوئے بچوں کو جوائن کرواتے ہیں, جو کہ بچوں کی پرسنالٹی کو بلڈ کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں, تخلیقی صلاحیتوں کو بہتر بناتے ہیں. تو اسی پر ذرا بات کر لیتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے, کیسے کرنا چاہیے, کیا ہونا چاہیے اور کیوں ہونا چاہیے. تو ہمارے ساتھ موجود ہے کیمبرج یونیورسٹی سے بہترین استاد کا ایوارڈ حاصل کرنے والے ماہر تعلیم احمد سایہ صاحب. اللہ آپ کا سایہ سب پہ سلامت رکھے. تو کیسے ہیں آپ, ٹھیک ٹھاک ہے؟ جی السلام علیکم. الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. وعلیکم السلام. اچھا بھائی, یہ تو بڑا اچھا ٹائم شروع ہو چکا ہے, بچوں کی گرمیوں کی چھٹیاں شروع ہو گئی ہیں. آپ کے خیال میں کیسے اسپینڈ کرنا چاہیے بہتر سے بہتر طریقے, کیونکہ ٹائم 2 مہینے کا لگتا ہے بہت زیادہ, لیکن پھر بچوں کے لیے بہت جلدی ختم ہی ہو جاتا ہے, بہت ہی جلدی ختم ہو جاتا ہے, پتہ بھی نہیں چلتا. ایکچولی اسٹوڈنٹس کو یہ بات ریئلائز کرنی چاہیے کہ 2 مہینے ان کو افیکٹولی استعمال کرنے ہیں. ایکیڈیمکس اینڈ نان ایکیڈیمکس دونوں پہ فوکس کرنا ہے. ایک لینگویج نہیں سیکھنی چاہیے, بہت ضروری ہے ملٹیپل لینگویجز کا سیکھنا. اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس کو چاہیے کہ آج کل آن لائن ٹیک سیوی بچے ہوتے جا رہے ہیں, تو آن لائن فری کورسز بہت سارے اویلیبل ہیں. ان کورسز کو اپنے انٹرسٹ کے حساب سے, ہر بچے کی انیٹ ابیلٹی ڈفرینٹ ہے, ہر بچہ ڈفرینٹ ہے, وہ دیکھیں اس کو کس چیز میں انٹرسٹ ہے, جس چیز میں انٹرسٹ ہے اس سے ریلیٹڈ تھوڑی سی ریسرچ کرے گا تو اس کو بہت سارے کورسز آن لائن فری آف کاسٹ اویلیبل مل جائیں گے. کریٹیو رائٹنگ کے آتے ہیں, بالکل کریٹیو رائٹنگ. اور جب آپ نے لینگویج کورسز کی بات کی تو یہ تو آپ کے لیے مزید ایونیو کھول دیتی ہے, جیسے بھی ہوتا ہے کہ آپ جرمن سیکھیں, آپ اسپینش سیکھ لیں, تو اس سے ہوتا ہے کہ آپ کے لیے مختلف ممالک میں آپ کے ادھر پڑھنا آسان ہو جاتا ہے. بہت ساری یونیورسٹیز ہیں, اگر آپ کو ان کی لوکل لینگویج آتی ہے تو آپ کا ادھر انٹری بہت ایزی ہو جاتی ہے. اب ٹرکی میں دیکھ لیں نا لوگ, مطلب میڈیکل وہاں پہ کتنا سستا ہے, تو یہاں سے لوگ وہاں پہ میڈیکل مطلب نمبرز کے لحاظ سے بھی اور تھوڑا پیسوں کے لحاظ سے بھی تو لوگ ٹرکی جا رہے تھے پڑھنے کے لیے. پلس ریڈنگ ہیبٹس ڈیولپ کریں, بہت ضروری ہے پڑھنا. تو یہ جو ویکیشن کا ٹائم ہوتا ہے اس میں اپنی پسند کی کوئی کتاب اٹھا لی, اپنے انٹرسٹ کی کوئی کتاب اٹھا لی. یہ ذرا بتا دیں کہ کتاب ہی اٹھائیں, یہ گیجٹس کے ذریعے پڑھنے کی کوشش نہ کریں. دیکھیں گیجٹس کا زمانہ ہے تو ہم منع نہیں کر سکتے, بٹ جو بک ریڈنگ کا مزہ ہے نا وہ گیجٹس میں نہیں آتا. وہ کتاب کی خوشبو الگ چیز ہوتی ہے, ایگزیکٹلی اس کے ایک ایک پیپر کی صفحے کی فیل بالکل اس کا مزہ الگ ہوتا ہے. تو پلس کسی نہ کسی فزیکل ایکٹیویٹیز میں انوالوڈ ہوں, اسپورٹس کریں, انڈور اسپورٹس کے علاوہ آؤٹ ڈور اسپورٹس کریں, پلس جمنگ کر لیں, رننگ کر لیں, سائیکلنگ کر لیں. ایک اور چیز بھی ہے, دیکھیں یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے. آپ کو پتا ہے کہ کراچی کی لیٹ سے کہ وی ٹاک اباؤٹ کراچی, تو وہاں پر جو اسکولز ہیں اس میں بہت کم ایسے ہوں گے, میرے خیال میں انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہوں گے, جن اسکولز کے اندر آلریڈی گراؤنڈس موجود ہیں, ایسی فزیکل ایکٹیویٹی کی سہولیات موجود ہیں جہاں پر بچے کر سکتے ہوں. ادروائز تو آپ دیکھیں دڑبے بنے ہوئے ہیں. صحیح. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ فزیکل ایکٹیویٹی بچے کے, اور وہ دیکھیں نا کوئی نہ کوئی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہوگی تو ہیلتھ کمپرومائز ہوگی. بالکل. تو وہ اگر فزیکل سپورٹ کر رہے ہیں تو نتھنگ لائک اٹ, اس میں بہت ساری ایکٹیویٹیز کور ہو جاتی ہیں. بٹ اگر فزیکل سپورٹ نہیں کر رہے, اور آج کل بچوں کا سپورٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ گیمنگز میں انوالوڈ ہیں, مطلب کوئی فزیکل ایکٹیویٹی باقی ویسے بھی نہیں ہے نا, باہر جا کے کھیلتے نا بچے گرتے ہیں. تو ہم تو بچپن میں باہر گرمیوں میں ہماری مائیں تنگ اس لیے تھیں کہ جی گرمیوں کی چھٹی میں باہر کھیل کھیل کے پاگل ہو جاتے تھے, اور اس کے بعد پسینوں پسین گھر واپس آتے تھے. اچھا یہ بھی ایک کنسرن ہے, اچھا یہ بھی ایک کنسرن ہے کہ ویسے بچے جو ہیں وہ ان کے اوپر والدین نظر رکھتے ہیں, ان کی روٹین ایسی ہوتی ہے کہ اس کے اندر ذرا سی بھی ڈیویشن ہوتی ہے یا 1-8 گھنٹے کا کھیلنے کا ٹائم ہوتا ہے تو وہ ٹھیک ہے,
لیکن جب بچے جس طرح سے ہم بھی نکلتے تھے لیکن پھر بھی نظر ہوتی تھی, لیکن اگر بچے زیادہ ہوں نظر نہ رکھی جائے اور بچے جا کے بجائے کوئی مثبت لینگویج سیکھنے کے فاؤل لینگویج سیکھیں یا کوئی سائن لینگویج سیکھ لیں, جیسے you know what I mean, تو پھر کیا کیا جائے؟ دیکھیے پیرنٹس کو مانیٹرنگ تو کرنی ہے, مطلب چھٹیوں کا مطلب یہ نہیں کہ پیرنٹس کی بھی چھٹی ہو گئی. پیرنٹس نے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں, ان کو کنسٹرینڈ انوائرمنٹ دینا ہے. بچہ کہاں ایکٹیویٹیز میں انوالوڈ ہے, کہاں کھیلنے جا رہا ہے, پیرنٹس کو پتہ ہونا چاہیے. ویسے تو اب بچوں کے پاس سیل فونس ہوتے ہی ہیں, پیرنٹس مانیٹرنگ کر رہے ہوتے ہیں آپ کہاں ہیں کدھر ہیں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ خود بھی ادھر وزٹ کر لیں, سرپرائز وزٹ کرنے کے دیکھ لیں. یہ آپ نے جو بتایا یہ تھوڑے بڑے بچے جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اچھا جی بچے کہاں جا رہے ہیں, مجھے بتائیں کیونکہ ہم نے اکثر دیکھا ہے جب گرمیوں کی چھٹیاں ختم ہونے والی ہوتی ہیں نا تو مائیں اتنی خوش ہوتی ہیں, وہ بالکل ایسے جیسے ان کی عید ہے, وہ بچے اسکول چھوڑ کے آ کے لمبی تان کے سوتی ہیں, تو کیونکہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے 2 مہینے کتنے سخت گزارے ہیں. سو از دیر اینی ایکٹیویٹی فار دا کڈ اینڈ مدر ساتھ میں جو کہ وہ دونوں ان سمر کیمپ میں یا گرمیوں کی چھٹیوں میں انجوائے کر سکتے ہیں؟ دیکھیے بہت سارے سمر کیمپس ہوتے ہیں اور ہر ایریا میں ہی سمر کیمپس ہوتے ہیں, تو پیرنٹس کو چاہیے کہ اپنے علاقے کا سمر کیمپ دیکھیں اینڈ ٹیک این انفارمڈ ڈیسیژن, کیونکہ سمر کیمپس بہت سارے ہیں, کون سا سمر کیمپ ایکچولی ان کے بچوں کو بینیفٹ کرے گا وہ ضروری ہے. بچوں کے ساتھ ماؤں کو بھی, کیونکہ دیکھیں یہ بڑا اچھا ٹائم ہے آپس میں اچھی بانڈنگ. جی بالکل. اور جہاں پہ آپ لوگ ذکر کر رہے تھے نانی کے گھر جانے کا, تو آئی تھنک بچوں کو اس ٹائم پہ اپنے بزرگوں کے ساتھ بھی وقت گزارنا چاہیے, کیونکہ ان سے جو سیکھنے کو ملے گا وہ ایٹ ٹائمز آپ کو نارملی اسکول لائف کے روٹین میں سیکھنے کو نہیں ملتا. پلس میں ایک اور چیز پہ بہت زیادہ فوکس کرتا ہوں آج کل کہ بچوں کو چاہیے کہ ٹرائی ٹو تھنک اباؤٹ ڈفرنٹ آئیڈیاز, اور ان آئیڈیاز کو ایگزیکیوشن فیز پہ لے کے جائیں. بزنس آئیڈیا ہو, کریٹو آئیڈیا ہو, کوئی بھی چیز جس کو وہ سمجھتے ہوں کہ اٹ ول لیڈ دیم ٹو سم تھنگ بگر گڈ, تو ان آئیڈیاز پہ. بہت سارے بچے ہوتے ہیں وہ کنسٹرینڈ رہتے ہیں, کچھ کرنے کا شوق ہوتا ہے لیکن وہ ڈر کے نہیں کرتے, لوگ کیا کہیں گے, میرے اندر شاید وہ ابیلٹی نہیں ہے. تو ایک تو لوگ کیا کہیں گے والی فیز سے باہر نکلیں, ٹرائی کر لیں, 2 مہینے کا اچھا فیز ہے. بچے کیسے نکلیں گے ویسے, یہ اچھا ضروری ہے. ایک چیز یہ ہے کہ دیکھیں یہ تو آپ نے بتا دیا کہ کیا کرنا ہے, لیکن سمر کیمپس پہ ہی آ جاتے ہیں. اگر لیٹ سے کہ جا رہے ہیں وہاں پر بچوں کو آپ نے ایڈمیشن کرانا ہے, ویسے تو ان کا جو بروشر ہوتا ہے اس کے اوپر کافی اچھی سہولیات اور خصوصیات لکھی ہوئی ہوتی ہیں, لیکن کیا دیکھنا چاہیے اور کیا الارمنگ سائنز ہونے چاہیے کہ جس کو دیکھ کے آپ کو وہاں پر نہیں جانا چاہیے؟ دیکھیں ایکٹیویٹیز جو کروا رہے ہیں وہ ایکٹیویٹیز فیزیبل ہیں بھی یا نہیں ہیں. بہت سارے چیزیں ہیں, بہت سارے سمر کیمپس ہیں کلیمز کر لیتے ہیں کہ ہم یہ کروائیں گے. ایک دفعہ وزٹ کریں, دیکھیں کیا ان کے جو انوائرمنٹ ہے اس میں وہ ساری ایکٹیویٹیز پاسبل ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہم سوئمنگ کروائیں گے بچوں کو, اور وہ بنا ہوا ہے سمر کیمپ بہت چھوٹی سی جگہ پہ, obviously not possible. وہ کہہ رہے ہیں ہم ہینڈز آن ٹریننگ کروائیں گے, تو جا کے دیکھیں کہ جو ان کے انسٹرکٹرز ہیں انہوں نے ان کا ایکسپرٹیز ایکسپیرینس ہے اس ہینڈز آن ٹریننگ میں. وہ کہہ رہے ہیں ہم فار ایگزامپل ووڈ ورک ٹریننگ کروائیں گے, ہم گارڈننگ کروائیں گے. تو کیا گارڈن ہے ان کے پاس کہ گارڈننگ ایکٹیویٹی کریں گے؟ اچھا احمد مجھے بتائیے گا, جیسے بھی آپ نے کہا کہ بہت سارے اچھے مزے کے کورسز بھی جو ہیں آن لائن کورسز ہوتے ہیں جو فری بھی ہوتے ہیں, سو کون کون سے آپ سجیسٹ کریں گے؟ اور میں نے دیکھا کہ ہمارے پاکستان میں بچوں کو, جیسے اگر میں اسٹاک مارکیٹ کے بارے میں بھی, تو میں نے اب جب یہ شو آ کے شروع کیا تو میں نے تب پرٹیکولر اسٹاک مارکیٹ میں بھی اپنا انٹرسٹ جو ہے وہ کرنے کی ڈیولپ کرنا شروع کیا. لیکن میں باہر کے ممالک میں بچوں کو دیکھتی ہوں کہ وہ پراپر ان کی ایکٹیویٹیز ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اسٹاک مارکیٹ کو پورا مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں کہ کس کے شیئرز گر گئے کسی. تو کیا کر سکتے ہیں کہ دیکھیں ویسے تو یہ اسکول کورسز کے ساتھ ایسوسیٹ ہونا چاہیے, مطلب جو کورسز اسکول میں اسپیسیفکلی ایسے ہیں جو بزنس اسٹڈی سے ریلیٹڈ ہیں یا اکاؤنٹنگ سے ریلیٹڈ ہیں, تو وہ دے شوڈ بی لرننگ بائی ڈوئنگ ہونا چاہیے. لیکن اگر ہم آن لائن کورسز کی بات کریں, کورس ایرا ہو گیا, یوڈیمی ہو گیا, بہت سارے کورسز اویلیبل ہیں وہاں پہ. اب بچے کو لکھے گا وہ ہاؤ اسٹاک مارکیٹ ورکس, تو اس کے بس لسٹ آف کورسز آ جائیں گے. بچہ چاہ رہا ہے کہ میں کوئی بزنس آئیڈیا ڈیولپ کروں, ہاؤ از بزنس آئیڈیا ڈیولپڈ, وہ اس کے بارے میں بہت سارے کورسز اس کو مل جائیں گے. دیکھیں وہ ہارورڈ بزنس کی ریسرچ ہے نا, آئیڈیاز آر ڈائم اے ڈزن, اٹس ایگزیکیوشن دیٹ میٹرز. ہمارے پاس آئیڈیاز آ بھی جاتے ہیں, ہم بس وہ ایگزیکیوشن فیز پہ نہیں جاتے. اب ٹائم اتنا آگے جا رہا ہے, بچوں کو مجھے لگتا ہے بہت جلدی ہی بہت ساری چیزوں کی آگاہی دینا ہوگی, ایسی چیزوں کی. بالکل ضروری ہے اپنا, لیکن سب سے پہلے بچوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا انٹرسٹ آئیڈینٹیفائی کریں. ان کا انٹرسٹ کس میں ہے؟ ضروری نہیں ہے ہر بچہ ڈاکٹر, انجینئر, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنے. دیر کین بی آرٹسٹ, دیر کین بی اسٹوری رائٹرز, دیر کین بی پوئٹس. یہاں پر اس حوالے سے فروغ دینے کی ضرورت بھی. اب آپ دیکھیں کہ امریکہ میں مختلف لوگ وہاں پر بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جی بچے ہیں یا ایون بڑے بھی ہیں, ان کو ان کے پریزیڈنٹ کا نہیں پتا, یہ نہیں پتا کہ ان کا سیکرٹری خارجہ کون ہے, کون کیا کر رہا ہے. یہاں پر بچوں کو یہ سب پتا ہے, لیکن جو ایکچولی لائف میں کرنا ہے وہ نہیں پتا. نہیں, وہاں کے بچے پولیٹیکل ڈیبیٹ بھی کرتے ہیں. اگر نہیں, ایٹ ٹائمز موسٹلی یہ ہے کہ وہاں پر لوگ اویئر نہیں ہوتے. ہم جنرلائز نہیں کر سکتے اس بات کو. کچھ جگہوں پہ بہت زیادہ اویئرنیس ہے, کچھ جگہوں پہ نہیں. اسی طرح ہمارے ملک میں بھی ایسے ہی کچھ چیزوں کی بہت اویئرنیس ہوتی ہے ہمیں. ہم شاید کرنٹ افیئرز, حالت حاضرہ کے بارے میں بہت زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں,
اور ہم بہت ساری بیسک چیزوں کے بارے میں بالکل دقیانوسی سوچ رکھتے ہیں ابھی بھی کہ ہمیں نہیں کرنا اس بارے میں کچھ بھی. تو وی نیڈ ٹو چینج دا مائنڈ سیٹ آف دا یوتھ. دا یوتھ نیڈ ٹو ریئلائز دیٹ دے آر دا فیوچر اینڈ اف دے ول ڈو سم تھنگ کنسٹرکٹیو اٹ ول ایونچولی ان دا لانگ رن بینیفٹ دیئر اون کنٹری. صحیح, بالکل. تھینک یو سو مچ. ایم ایس آئی ہمارے ساتھ موجود ہے. ریکارڈ سے جو کہ پیرنٹس کو کرنی چاہیے, کیونکہ ویسے تو ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ جو ہے وہ آپ اسکولوں میں جلدی لے لیا جاتا ہے اور کالجز میں تو خیر فرسٹ ایئر کے ٹیسٹ ایڈمیشن سے پہلے لیا جاتا ہے, کہ ماں باپ اس اچھا ٹائم ہے کہ بچوں کا ایک طرح سے ایپٹیٹیوڈ دیکھیں کہ بچہ کس چیز میں انٹرسٹ شو کر رہا ہے, پھر اس کے اکارڈنگلی ان کو سمر کیمپس میں جوائن کروائیں, پھر آگے اسی میں تاکہ وہ کریں جو کرنا چاہتے ہیں, ادر دین کہ کوئی ایسی چیز کہ جو دل ہی نہیں ہے ان کا, مجبوراً کریں. اچھا جی, چھٹیاں ہیں تو پھر گھومنا پھرنا بھی ساتھ ہوگا, اور پاکستان میں بہت سی خوبصورت جگہ بھی ہیں اور بڑی اچھی خبریں بھی ٹورزم کے حوالے سے آ رہی ہیں. اچھا, عالمی اقتصادی فورم جو ہے اس کی جانب سے ایک تازہ رپورٹ جاری کی گئی ہے اور لکھا گیا ہے کہ بین الاقوامی سفر اور سیاحت کے انڈیکس میں پاکستان نے بہت ترقی کی ہے, 6 درجے. جی بالکل جی, پہلے 89 نمبر پہ تھا, اب جناب ہم آگے ہیں 83 نمبر پہ. آہستہ آہستہ اوپر آ رہے ہیں, آہستہ آہستہ کر کے جی, ابھی بہت لمبا سفر ہے لیکن پھر آ رہے ہیں. اچھا جی, اب اس کے ساتھ یہ ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ سیاحت پر کافی کام کیا گیا ریسنٹ کچھ سالوں میں, اور پاکستان کے شمالی علاقہ جات قدرت کا انمول تحفہ ہیں, اور ظاہر ہے کہ اگر گلگت بلتستان کی بات کریں, اوور آل ہم تمام ملک کی بات کریں تو بہت ہی خوبصورت دل موہ لینے والے مناظر مدینہ. بالکل جی, جیسے کہ آپ ٹیلی ویژن اسکرین پہ دیکھ بھی رہے ہیں, اور اتنے خوبصورت مطلب پہاڑیوں اوپر ہیں, بادل نیچے ہیں, اور صبح صبح ایسے مناظر جب آپ دیکھتے ہیں اور سوچیں ہاتھ میں آپ کے ناشتے کی چائے کا کپ آپ کے ہاتھ میں ہو تو آپ کہیں گے بھی واہ بھی واہ. یہ لاہور آپ دیکھ رہے ہیں جب موسم زبردست ہوتا ہے, ویسے یہاں سے آپ جا کے ڈان کا ٹائم ہوتا ہے, مدیہ جگہ ہے تو یہاں پر لوگ کھڑے ہو کے آبزرو کر سکتے ہوں گے اگر پاسبل ہو. یہ تو یہاں پہ میں نے کبھی دیکھا نہیں کہ یہاں پہ گیا, یہ تو خیر آپ ڈرون کے مناظر دیکھ رہے ہیں. بالکل, یہ آپ لاہور دیکھ رہے ہیں, یہ مسجد وزیر خان کے پاس کے مناظر ہیں. یہ دیکھ کے دل کرتا ہے بندہ کبھی ڈرون ہی بن جائے, وہ امریکہ والا نہیں دوسرا والا. اچھا, میرا تو دل واقعی لگتا ہے کہ جی آپ کو پر لگ جائے اور پھر اس کے بعد آپ جائیں, یہ آپ دیکھیں جی کتنی میسمرائزنگ ہے, دل کر رہا ہے دیکھتے رہے, کتنا خوبصورت ہے, کتنا. اچھا, وہ پہاڑی علاقوں میں جا کے مدیہ وہ جو بادل آپ کے ساتھ ساتھ موو کر رہے ہوتے ہیں, دل کرتا ہے انسان ان پہ جمپ کرے, کسی طریقے سے ان کو چھو لے. کسی طریقے سے یہ بچپن میں واقعی بہت اچھا لگتا تھا جب کبھی گلیات کا کبھی بچپن میں تو یہ بھی ہوتا تھا کہ گاڑی میں جاتے ہوئے چاند کو اوپر سے دیکھے تو آپ اور فالو ایسا کر رہے لگتا ہوتے تھا ہیں, چاند آپ کو فالو کر رہا ہے, اور آپ کو چڑ ہو رہی ہوتی تھی ایٹ ٹائمز, انسان چڑھتا بھی تھا, ساتھ ساتھ کیوں چل رہا ہے, پکڑا کیوں نہیں جا رہا. اتنا اچھا لگتا تھا, ساتھ ساتھ چل رہا تھا. پھر میں بھی اپنے اماں ابا سے کہتی تھی دیکھیں ہمارے ساتھ ساتھ چلے جی. اب اس خوبصورت مناظر ہیں کہ کہاں کہاں کے مناظر انجوائے کر سکتے ہیں بچے, کہاں جا سکتے ہیں, اور افورڈیبل جو ہے ویکیشنز بچوں کے لیے جو کہ جولائی آ گیا, افورڈ کر سکتے ہیں, وہ ٹائم کیسے ویسٹ نہیں افورڈ کر کرنا, سکتے ہیں. ٹائم ویسٹ نہیں کرنا. تو اسی پر ذرا بات کر لیتے ہیں کہ سیاحت بڑی ماشاءاللہ فروغ مل رہا ہے. تو مینیجنگ ڈائریکٹر پاکستان ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن آفتاب رحمان رانا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور بہت شکریہ سر, صبح صبح آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. تو رانا صاحب بتائیے گا کہ یہ تو بڑی اچھی مثبت خبر آئی ہے, یہ جو عالمی اقتصادی فورم کی جانب سے جو رپورٹ شیئر کی گئی ہے, ابھی خاصے ہم نیچے ہیں لسٹ میں لیکن ماشاءاللہ اوپر آ رہے ہیں, کیا کامنٹ کریں گے انیشیل آپ اس پہ؟ جی اشفاق, یہ جو پاکستان کی رینکنگ میں 6 درجے اضافہ ہوا ہے, یہ بہت ہی اچھی خبر ہے پاکستان کی ٹورزم انڈسٹری کے لیے, اور خاص طور پہ اس ساری کاوش میں وفاقی حکومت, صوبائی حکومتوں کا اور پرائیویٹ سیکٹر کے تمام سٹیک ہولڈر کا بھرپور حصہ ہے, جس کی وجہ سے ہم آہستہ آہستہ سیر و سیاحت کے شعبے کو ترقی دینے کی طرف اوپر کی طرف جا رہے ہیں. گزشتہ 2-3 سالوں میں آلدو ساری دنیا میں کووڈ کی وجہ سے سیاحت کی انڈسٹری تنزلی کا شکار تھی, لیکن پاکستان میں جو سٹیپس اڈاپٹ کیے گئے کووڈ کے امپیکٹ کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے, اس میں ٹورزم میں بھی جو ہم نے سٹیپس لیے SOPs کا اور انڈسٹری کو فیسیلیٹیٹ کرنے کا اور سیف اینڈ ساؤنڈ ٹورزم کو کھلا رکھنے کا, اس سے ہماری انڈسٹری اس طرح سے فلاپ نہیں ہوئی جیسے دنیا بھر کے دیگر ممالک میں برے امپیکٹ ہوئے تھے. یہ تو خیر چلے اچھی بات ہے, ہمارا ملک جو آہستہ آہستہ ترقی کر رہا ہے. مجھے بتائیں کیونکہ بچوں کی ہوگی چھٹیاں اور بچوں نے لگا لیے وہ باخبر سویرا, اور وہ آفتاب الرحمان رانا صاحب کو سن رہے ہیں, اور وہ اپنے ماں باپ کو کافی دیر سے کنونس کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ جی ہمیں چھٹیوں پہ لے کے جائیں, لیکن وہ کہہ رہے بیٹا مہنگائی بہت ہے, مہنگائی بہت ہے. تو اب وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ آفتاب صاحب کیا بتائیں گے کہ کون سی جگہ ایسی ہیں جہاں پر افورڈیبل ویکیشنز ان کے لیے ممکن ہے. کیا بات. دیکھیں, پہلی چیز تو یہ کہ جب بھی آپ اپنی چھٹیاں پلان کر رہے ہوں, ٹرائی ٹو گیٹ فل انفارمیشن اباؤٹ دا ایریا جہاں پہ آپ جا رہے ہوں. آپ دیکھتے ہیں کہ گرمیوں میں زیادہ تر ٹرینڈ لوگوں کا شمال میں پہاڑی علاقوں کی طرف جانے کا ہوتا ہے, تو ہمارے پاس کشمیر کے علاقے, سوات, کاغان,
गिलगित बल्तिस्तान और कुमराट की वैली और चित्राल और मरी और उसके इर्द गिर्द के इलाके, ये सब इलाके शामिल हैं। अच्छा, तो एक चीज़ तो ये है कि जब आप प्लान कर रहे हो अपनी छुट्टियों को तो वीकेंड को कोशिश करें अवॉइड करें, क्योंकि छुट्टियों में वीकेंड का मसला नहीं होना चाहिए। तो मिड जो वीक होता है उसमें आमतौर पे होटलों के किराए भी कम होते हैं। ठीक है। और दूसरा, हमारे यहाँ जो कश्मीर का इलाका है वो बहुत ही वहाँ पे अच्छी फैसिलिटीज़ भी हैं और कम कीमत के रेस्ट हाउसेज, गेस्ट हाउसेज मौजूद हैं जहाँ पे लोग लो बजट के भी जो है वो टूरिज्म के लिए जा सकते हैं। तो आप जब इंटरनेट पे देखेंगे आपको ऐसे पैकेजेस में मिलेंगे जो 15,000 से लेके 20,000 रुपए में अच्छा। 5-6 दिन का हम टूर। शुमाली ये इलाका रात जात को वैसे क्यों देख रहे हैं, हम बलूचिस्तान को क्यों नहीं देख रहे? हाँ, हमारा साउथ में बलूचिस्तान देखें। इतना खूबसूरत है, अगर गवादर देखें तो बिल्कुल beautiful। कराची के लोगों के लिए मैं समझता हूँ कि जो करीब तरीन जगह हैं उसमें गवादर तक जो पूरा कोस्टल बेल्ट है जी, हमारा, जी। कुंड मलीर और उससे आगे गवादर तक के इलाके, वो 1-2 दिन के ट्रिप पे भी वहाँ पे जा सकते हैं। वहाँ पे भी सहूलियात डेवलप हो गई हैं। इसी तरह कराची के लोग ज़ियारत भी जा सकते हैं जो कि अभी बस सर्विस के ज़रिए भी मुंसलिक है और रोड भी अच्छा हो गया ये सी पैक के रूट की वजह से, और वो भी बहुत खूबसूरत वैलीज़ वहाँ पे देख सकते हैं। तो अच्छा। कराची के करीब में गोरख हिल का इलाका है, वहाँ पे जा सकते हैं। लेकिन सर सेफ्टी के हवाले से वो जगह ठीक है, मतलब हर कोई जा सकता है, और बिलाशुबा एक चीज़ ये है कि सिक्योरिटी सबके लिए, फैमिलीज के साथ बिलखुसूस लोग जाते हैं तो उनकी अवलीन तरजीह होती है। तो थोड़ा सा इस बारे में भी आगाह कर दीजिए। हालिया सालों में जो सेफ्टी सिक्योरिटी के जो एस्पेक्ट हैं उस पर काफ़ी तवज्जो दी गई है ज़बरदस्त। और बिल्कुल पाकिस्तान के ये तमाम इलाके भी बिल्कुल सेफ़ हैं, अल्लाह का शुक्र है। कोई किसी किस्म की हमें इस तरह की इतलात नहीं है कि वहाँ पे कुछ मसाइल हैं सर। जबरदस्त। सही। अच्छा, और साथ में एक और चीज़, क्योंकि जो लड़कियां हैं उनकी भी कोशिश होती है कि चले जी अगर आप कोई सिर्फ गर्ल्स का ट्रिप भी कर कोई ऐसा ट्रिप लगाए तो आप कौन सी जगह उनको रिकमेंड करेंगे? क्योंकि बलूचिस्तान में गवादर तो इज़ द बेस्ट, सब कहते हैं कि जी वहाँ पे ज़रूर जाना चाहिए। और कुछ लड़कियों ने भी पिछले दिनों में देखा कि खुद बाइक्स चला के गवादर भी गई हैं, तो वो तो उनके लिए पता चल गया कि सेफ़ है। और शुमाली इलाका जाते हैं। इसके अलावा पंजाब में भी कोई बताएं ना, कि पंजाब में कोई अच्छी जगह है? जी मदीहा जो मैंने भी नोट किया है हालिया दिनों में काफ़ी ख़वातीन के ग्रुप्स जाना शुरू हो गए हैं। सोलो फीमेल ट्रैवलर्स सफ़र कर रही हैं, व्लॉगर्स हैं जो मुख्तलिफ़ इलाकों में जा रही हैं और वो लोगों को बता भी रही हैं कि वहाँ के हालात क्या हैं, वहाँ कहाँ ठहरना चाहिए, कहाँ रहना चाहिए। तो पंजाब के भी जो इलाके हैं, ख़ास तौर पे जो नॉर्दर्न पंजाब के इलाके हैं, उसमें सॉल्ट वैली का एरिया है, कोटली सत्तियाँ का इलाका है, पंचपीर का एरिया है, मरी के सराउंडिंग के एरियाज़ हैं। और अगर हिस्ट्री में और कल्चर में दिलचस्पी हो तो लाहौर और साउथ पंजाब, ऑल दो गर्मी होगी लेकिन गर्मी में उन इलाकों को एक्सप्लोर करने का अपना मज़ा है। साउथ में आजकल आम की फसल पकी हुई है तो भरपूर तरीके से मैंगो एंजॉय करें, क्या वहाँ बात जाएं, क्या बात है। गार्डन में फ्रूट पिकिंग करें। हाँ। मतलब छोटी छोटी बिल्कुल, खुशियों को मतलब महसूस करते हुए जाएं। ये नहीं कि जी मंजिल बहुत दूर है तो हमने वहीं जाना है, रास्ते में जो मंजर नजर आए हाँ, आपने उसको अपने कराची से कैमरे भी में भी कैद निकलना करें है। और खुद भी इंजॉय करें। सखर रुकें और आगे जाके अगर आप शुमाली इलाका जाना चाहते हैं तो अगर आप कराची से भी निकलें तो चलें आप सखर में रुकें। हाँ। ठीक है, सखर में रुकें, उसके बाद अपने लाहौर जाना है, लाहौर जाके रुकें। आप वहाँ पे जाके ठीक खुशाब चले जाएं। दिन में जो गर्मी है, रात में फिर आप जाएं जी अंदरून लाहौर जाएं, मोची दरवाजे जाएं, तमाम जगहों की सैर करें, शाही इलाके। अच्छा, उसके बाद फिर आप आहिस्ता आहिस्ता करके जितनी भी जगह ग्रेजुअली रास्ते में खेवड़ा आ जाता है, खुशाब खेवड़ा भी आ जाता है, फिर वो हिरण मीनार आ जाता है, फिर इतनी जगह आ खला जाती रोहतास, है। 10 चीजें। अच्छा सर, मुझे ये भी बताइएगा कि ओवरऑल जैसे आजकल तो हम ये देख रहे हैं कि व्लॉगर्स भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और टूरिज्म को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट भी किया जा रहा है, फ़रोग भी दिया जा रहा है। तो इस हवाले से आपने कहा कि पैकेजेस इंटरनेट पर मौजूद हैं, तो अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा अफोर्डेबल है? और इस हवाले से जो टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है उनका क्या किरदार है? क्या नज़र रखते हैं आप लोग इन रेट्स वगैरह पे या किसी चीज़ पे? जी बिल्कुल, उसमें यह है कि जो हमारे हर सूबाई टूरिज़म ऑर्गेनाइजेशन है उनके अपने अपने वेबसाइट्स हैं। तो एक तो जो भी लोग आ रहे हों वो जो गवर्नमेंट के जो टूरिज़म वेबसाइट्स हैं उनको ज़रूर विज़िट करें। पंजाब का है, सिंध का है, बलूचिस्तान का है, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, PTDC का भी है। तो उस पर उनको ऑथेंटिक जो सर्विस प्रोवाइडर है उनकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसी तरह पाकिस्तान की एक टूर ऑपरेटर एसोसिएशन है जिसको पाटो कहते हैं। पाटो की साइट पे जाएंगे तो तमाम जो रजिस्टर्ड टूर ऑपरेटर हैं उनके कॉन्टैक्ट और उनके एड्रेसेस मिल जाएंगे और आसानी से वो उन ऑपरेटर के साथ रब्ता कर सकते हैं जो कि गवर्नमेंट से लाइसेंस याफ्ता हैं और अच्छी सर्विसेज फराहम करते हैं।
तो वो सारों की लिस्ट वहाँ पे उसके ऊपर मौजूद है। क्या इसी बात तरह एक हेल्पलाइन अभी शुमाली इलाकों में जाने वाले लोगों के लिए 1422 के एक डायल करें आप 1422 1422 किसी भी किस्म की आपको टूरिस्टिक इंफॉर्मेशन चाहिए हो 24 आवर आपको इस नंबर के ऊपर मिल सकती है। टोन की आवाज तो नहीं आती सर इस पे? अक्सर ये शिकवा होता है, ये अक्सर शिकवा होता है, जैसे लाइन मिलाएं तो आवाज आती है टोंट टोंट टोंट। नहीं, ये डायरेक्ट वाला नंबर है, इस पे कोई आपको ऐसा शिकवा नहीं होएगा। आफ्ताब साहब थैंक यू सो मच। मैं एक बार फिर से रिपीट कर सकती हूँ जी कि 1422 अगर आप टूरिज्म का प्लान रखते हैं, वो भी शुमाली इलाका जात में, तो आप स्पेसिफिकली इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और ये और हमेशा आपको हेल्पलाइन मिलेगा 24/7 अवेलेबल है। तो फिर आप तमाम तर चीज़ें मौसम का भी आप इसे यहाँ पता कर सकते हैं, तो आपको काफ़ी हेल्प भी मिलेगी। बहुत शुक्रिया जी, आफ्ताब साहब हमारे साथ मौजूद थे। आई एम श्योर आप लोगों को हेल्प हुई होगी और आपने हमारा ये सेगमेंट देख के डिसाइड कर लिया होगा कि आप लोग कितना कहाँ जा रहे सोचते हैं हम लोग vacations पे। आपके बारे में, कितना हमें आपसे प्यार है। मेरी आंखों ये में लहदा आंसू बात आ हम खुद गए। कहीं नहीं जा रहे, छोटी सी ब्रेक। जी जनाब, एक बार फिर से अपने शो में आपका खैर मकदम करते हैं। और माँ और बाप ये एक ऐसा रिश्ता है जो कि इंसान की पैदाइश से लेकर उसके साथ होते हैं और पूरी ज़िंदगी का इन्हिसार, शख्सियत का इन्हिसार माँ बाप के साथ ज़ाहिर है कि ताल्लुक़ पे होता है और वही बिल्कुल। उसकी शख्सियत को बिल्ड भी करते हैं और वही इसको प्रोटेक्ट भी करते हैं दुनिया की तमाम तर मुश्किलात से। बिल्कुल जी, स्पेशली जब आप खुद एक माँ बन चुके हो तो आपको पता होता है कि माँ का किरदार क्या, और आप तो माशाल्लाह से फादर, तो आपको पता है कि किस तरीके से हर मुश्किलात से लड़ते हुए हमारी कोशिश यही होती है कि हम अपने बच्चे को अच्छे से अच्छा माहौल जो है प्रोवाइड कर सकें। तो यही सोचें कि आपके अपने पेरेंट्स भी, उनकी कितनी कोशिश थी कि चाहे जो मर्जी हालात हों, जितनी मर्जी महंगाई हो, कैसे भी सर्कमस्टांसेस हों, वो आपको एक अच्छी यानी कि जिंदगी बिल्कुल फराहम वही करें। किरदार अदा करते हैं, बल्कि उससे भी ज़्यादा जो ओजोन लेयर करती है। जी जी एग्जैक्टली, ठीक है। अच्छा, और दूसरी बात ये कि हमारे वैसे तो देखा जाए तो हमारे लिए, और जो हमारा रिलीजन भी है, हमारे लिए सबसे पहले अल्लाह पाक के बाद सबसे पहले हमारे अपने माँ बाप हैं, क्या और बात हर दिन माँ बाप का ही दिन है। अच्छा, हमने लेकिन जितनी अगर तस्वीरें एक ढूंढी हैं दिन ना, हाँ वो सारी माँओं से मुताल्लिक है, इसमें अब्बा कहीं नहीं नजर आ रहा। आप जस्ट इमेजिन। आएंगे, लेकिन अगर एक दिन हम स्पेसिफिकली पेरेंट्स हाँ, डे के तौर शुक्र पे अल्लाह मना का। लें, केक काट लें, हाँ। अम्मा अब्बा को गिफ्ट दे दें, क्या ही बात है। राजी हो जाते हैं अम्मा अब्बा। हाँ, जरा से मतलब छोटी सी ये जो जायज रिश्वत है ना, हाँ। ये उनके लिए बड़ी जरूरी है। और ये जाहिर है कि उनको बूस्ट करने के लिए कि बच्चे उनके बारे में सोचते हैं। वरना होता ये है कि शुरू से छोटी उम्र में हम उनसे, बच्चे माँ बाप से सारे वो हमारी नाज नखरे उठाते हैं, सारे काम करते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारे पास अपने माँ बाप के लिए टाइम बहुत ज्यादा कम हो बिल्कुल, जाता क्योंकि ये है। गैजेट्स आ गए ना, ये तो इन उसके गैजेट्स अंदर को ये भी दूर करना जरूरी है कि आप उन्हें आज गिफ्ट के भी दिन दें। हाँ। खबरदार, अगर अपने अम्मा बाबा के पास बैठे किसी ने गैजेट का इस्तेमाल किया, हाँ। प्लीज ये नहीं होगा। अम्मा बाबा को पूरा टाइम दे, वैसे तो आपको रोज देना चाहिए, रोज लेकिन देना आज का दिन ऐसा है कि इवन अगर छोटी कोई बड़ा गिफ्ट ना दे सकें तो इवन छोटी जप्पी एंड पप्पी वुड वर्क अ लॉट। थोड़ा सा बैठें, मतलब उनके लिए यही काफ़ी है कि आप थोड़ा सा बैठ के उनके दिन के बारे में मालूमात हासिल कर लें। मेरी अम्मा से मेरी अगर थोड़ी देर बात ना हो तो वो इतनी डिस्ट्रेस हो जाती है, कहती हैं कि बात करने वाला कोई होता नहीं है, तुम बात करो मेरे साथ बैठ के। और जब उनके साथ थोड़ी देर बैठो ना तो और जस्ट उनको हग करो एंड शी बिकम्स फाइन। हाँ, लेकिन अगर मैं अपनी अम्मा के साथ बैठी हूँ फोन में लगी तो मैं कहती कौन सी माँ से बातें कर रही हूँ, ए केड़ी माँ नाल गल कर रही है। मैंने कहा ओ अम्मी आई एम सॉरी। तो प्लीज अपने अम्मा के पास आज स्पेशली आप लोग सोच लें कि आज इनको पूरा टाइम देना है। कासिम अली शाह साहब मोटिवेशनल स्पीकर हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, वेलकम टू बाखबर सवेरा। जी वालेकुम, बहुत शुक्रिया जी। कासिम शाह साहब, क्या कहना चाहेंगे आज के दिन की मुनासबत के हवाले से? और मैंने थोड़ी बहुत टिप्स भी दी कि वैसे तो हर रोज़ माँ बाप का ही दिन होता है, लेकिन आज स्पेसिफिकली अगर उसको अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर लें तो हो सकता है माँ बाप की काफ़ी शिकायत दूर कर दें हम। बहुत शुक्रिया जी। देखें, गुजारिश ये है, ये आपने खुद ही कह दिया और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि जिन्होंने पैदा किया, पाला, ज़िंदगी भर की अपनी सारी जमा पूंजी हम पे लगा दी, कुर्बानियाँ दी, गीली जगह पे खुद सो गए, सूखी पे हमें सुलाते रहे, हमें खिला दिया, खुद भूखे रहे, कितनी कुर्बानियाँ दे के हमें पाला। बिल्कुल। साल के 365 दिन उनके नाम होने चाहिए, एक दिन उनके नाम करके को बात नहीं बनती। लेकिन चले एक बहाना सही कि कम से कम हमें सेलिब्रेट करने का मौका मिल जाता है और हमें कोई दिन मनाने का मौका मिल जाता है, हमें ज़रा संजीदगी से सोचने का मौका मिल जाता है कि हमें वालिदैन का दिन भी मना लेना चाहिए। और इस दिन मनाने के हवाले से बड़ा ज़रूरी है कि हम अपने रिश्तों को रीन्यू करें। इस समाज में, इस सोसाइटी में तेज़ी के साथ दूरियां बढ़ रही हैं और उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये गैजेट्स भी हैं, एक वजह हेजिटेशन है। बड़े लोग मैंने देखे हैं, बड़े बड़े मैच्योर संजीदा लोग, वो अपने वालिद के जनाजे पे उनकी कब्र पे खड़े होकर रो रहे होते हैं कि काश हमने गले लगाया होता। ना वालिद ने जुर्रत की आगे बढ़े,
نہ بچے نے ہاتھ آگے بڑھایا جھجک ہے، اور شرم والدین سی ہے. دنیا سے چلے گئے اور خیال ہی نہیں آیا کہ گلے بھی لگنا چاہیے تھا. ایک بڑی شاندار رائٹر تھی, پہلے وہ نرس تھی اور بعد میں رائٹر بنی, اس کی کتاب کا نام تھا دی ٹاپ 5 ریگریٹس آف ڈائنگ, مرنے والوں کے 5 پچھتاوے, اور برونی ویئر اس کا نام ہے. برونی ویئر اپنے پچھتاووں میں جو تیسرا پچھتاوا ہے غالباً, وہ لکھتی ہے کہ مرنے والوں کو بہت بڑا پچھتاوا یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے اپنے تھے اور بڑے پیارے تھے, بڑے لاڈلے تھے, کاش ہم محبت کا اظہار کر دیتے, کاش ہم انہیں بتاتے کہ آپ ہمیں کتنے عزیز ہیں, کاش ہم انہیں بتاتے کہ آپ کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے, کاش ہم انہیں بتاتے کہ آپ کی بڑی قربانی, ہم آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں. تو یہ جو رواج ہے. لیکن قاسم صاحب اسی پہ میں تھوڑا سا آپ سے اسی کو فردر سوال کرنا چاہوں گا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ویسے تو ہم ہر چیز کے اظہار میں بڑے بے باک ہیں, محبت کا اظہار ہو تو جناب ابھی پہلا دن ہوا ہوتا نہیں ہے تو ہمیں عشق محبت ہو جاتی ہے, بچپن میں تو ماں باپ سے بڑا اظہار کرتے ہیں. یہ آخر جیسے جیسے بڑے ہوتے جاتے ہیں اور جو صحیح رشتے ہیں, جو جائز رشتے ہیں, ان کے اندر اظہار کیوں کم ہوتا جاتا ہے, اتنی جھجک کیوں آ جاتی ہے؟ اچھا, میرا خیال ہے یہ صرف ایک ہیزیٹیشن ہی ہوتی ہے, اس کے پیچھے کوئی واقعہ نہیں ہوتا. بالکل, بعض لوگوں جھجک سی شرم سی ہوتی ہے, یا ایک انداز ان کے اندر نہیں ہوتا, انہیں خبر نہیں ہوتی کہ یہ کتنا اس سے کتنی طاقت ملتی ہے. میں اسے آرگینک موٹیویشن کہتا ہوں, جو اپنے رشتوں سے صرف ہاتھ پکڑنے سے, کندھے پہ ہاتھ رکھنے سے, شاباشی دینے سے, محبت سے بات کرنے سے, کسی کے دکھ کو سننے سے, کسی کی تکلیف کم کر دینے سے, کسی کو شاباشی دینے سے, کسی کو 2 اچھے میٹھے بول لینے سے جو موٹیویشن ملتی ہے, یہ آرگینک موٹیویشن ہے, اور یہ اپنے رشتوں سے ملتی ہے. والدین کو بھی چاہیے, یہ جو ہمیں سارے ینگسٹر سن رہے ہیں اور جن کے ابھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, اپنے بچوں کو خود سے کنیکٹ کریں. اپنی رابطے کی کھڑکی, رابطے کا دروازہ, رابطے کا رستہ ہمیشہ قائم رکھنا چاہیے, اسے کھلا رہنے دینا چاہیے. کیسے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ رابطہ جو ہے یہ بات چیت ہے. بالکل. ہم نصیحت کا تعلق بنا لیتے ہیں. کچھ جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے جیسے میں اگر اپنے پیرنٹس کے ساتھ وہ دیکھوں تو ٹھیک ہے, اس وقت ہمیں ماں باپ سے خوف بھی تھا, لیکن خوف اس چیز کا تھا کہ کہیں امی ابو کو کوئی چیز ہماری بری نہ لگے. لیکن آج کل کے بچے کیونکہ جنریشن اور ہے تو اس کے اندر یہ خوف نہیں ہے, تو کس طریقے سے اس ٹائم میں بانڈنگ بنا سکتے ہیں کہ بچوں کے دل میں ماں باپ کی رسپیکٹ بھی ہو, تھوڑا بہت خوف بھی ہو کہ وہ ناراض بھی ہو سکتے ہیں, کیونکہ آج کل کے بچوں کو تو ہے ہی نہیں, ان کو ہم ہی ناراض ہو سکتے ہیں, ماں باپ کے پاس ناراض ہونے کا کوئی رائٹ نہیں ہے. اور دوسرا وہ جو آپ نے رابطے کی کھڑکی کا تذکرہ کیا, وہ اسی سے کنیکٹڈ ہے, کیسے کھولا جائے اس کو موجودہ حالات کے تناظر میں؟ اچھا دیکھیں, سب سے پہلی جو چیز ہے کہ آپ بچوں کے ساتھ فرینڈلی ہوں, فرینڈ نہ بنیں. یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں, ان دونوں چیزوں میں بڑا فرق ہے. فرینڈ بننے کا مطلب ہے کہ فرینڈ تو ان کو کلاس میں مل جاتے ہیں, جب آپ ان کے ساتھ ان کے فرینڈ بن جائیں گے تو پھر وہ جو ایک خوبصورت گیپ ہے, جو ایک بڑے اور چھوٹے کا ادب کا ایک احترام کا رشتہ ہے, وہ ختم ہو جائے گا. وہ ادب اور احترام کے رشتے سے اس رشتے کا حسن ہے, یہ بیوٹی ہے. ایک بڑا ہے, ایک چھوٹا ہے, ایک باپ ہے, ایک بیٹا ہے. دوسری بات یہ ہے, فرینڈلی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنی ان کے اندر یہ جرت ہو اور اتنا آپ نے آسان کیا ہو کہ وہ اپنی مشکل, اپنی پرابلم آپ سے شیئر کر سکیں, وہ غلطی کر کے بتا سکیں کہ میرے سے غلطی ہو گئی ہے. لیکن اگر آپ نے ریئیکشن سیکھ لیا, ہمیشہ ریئیکٹ کرنا سیکھ لیا, غصہ کرنا سیکھ لیا, ڈانٹنا سیکھ لیا, شاؤٹ کرنا سیکھ لیا. آج تو جو ریسرچ ہے سائیکالوجی کی, وہ یہ بتاتی ہے شاید فزیکل جو مار ہے وہ اتنا ڈیمیج نہیں کرتی جتنا زبان ابیوز کرنا, سخت بولنا, ٹانٹ کرنا, تانا دینا, طنز کرنا, یہ بچے کی پوری شخصیت کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے. تو ہم نے معذرت کے ساتھ ہم نے بھی ایکسپریشن نہیں سیکھا ہوتا. مثلا ناگواری کا اظہار کیسے کرنا ہے, والدین کو نہیں آتا. میں اکثر کہتا ہوں کہ مار ایک آخری حل ہے, اس کے بعد تو کوئی حل نہیں بچتا. مار سے پہلے کیا 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 جا سکتا ہے, غلطی کی نشاندہی کیسے کی جا سکتی ہے, اپنی ناگواری کا اظہار کیسے کیا جا سکتا ہے, صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کیسے کہا جا سکتا ہے, ایک کنیکشن کو قائم رکھتے ہوئے تنقید کیسے کی جا سکتی ہے, ایک یہ محسوس کراتے ہوئے کہ میرے درد اور میرے دکھ کی وجہ بیٹا میرا تم سے پیار ہے, اس لیے مجھے درد اور دکھ ہو رہا ہے, نہیں تو مجھے بالکل میٹر نہ کرے. اچھا سر, ایک اور چیز بھی ہے, ایک احساس ذمہ داری پیدا کرنا. ایک اور چیز بھی ہے, یہ سب چیزیں میرا خیال ہے والدین کو سیکھنی چاہیے. ہمارے ہاں ہم تعلیم لیتے ہیں, ڈگریاں لیتے ہیں, لیکن دیکھیں اچھا والد یا والدہ بننے کی کوئی ٹریننگ نہیں ہوتی. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا, یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ایک فرینڈلی اور فرینڈ ہونے میں فرق ہے, یہ باریک سی لائن ہے, اس کو کیسے کراس نہ کیا جائے, کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ سب کے لیے سیکھنے کی بات ہے. حیاداری ہے جی ساری. دیکھیں ایک حیاداری ہے جو دو لوگوں کے درمیان ہے, اور وہ دو لوگوں کے درمیان حیاداری اور وہ رشتہ اللہ نے بنایا ہے, ایک کو باپ بنایا ہے, دوسرے کو بیٹا بنایا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ حیاداری
یقینی بات ہے جو آپ اپنے بڈیز، کلاس فیلوز، فرینڈس کے ساتھ بڑے کام ایسے ہیں، بڑی حرکتیں ایسی، بڑی باتیں ایسی ہیں جی جس میں ادب کوئی لازم نہیں ہوتا. آپ مذاق کر لیتے ہیں، آپ کچھ بھی کہہ لیتے ہیں، equal level پہ ہوتے ہیں. ٹاؤنٹ کر لیتے ہیں، دوستی ہوتی ہے. یہ کام آپ اپنے والد کے ساتھ نہیں کر سکتے. اور میں سمجھتا ہوں والد اور والدہ کو بھی پرمیشن نہیں دینی چاہیے. اس میں کہیں نہ کہیں ایک حدود کا تعین کر دینا چاہیے کہ بیٹا یہ لمٹس ہیں، اس لمٹ سے میں آگے نہیں جاؤں گا. میں ضرور چاہوں گا کہ تم مجھے اپنا آپ بتاؤ، کھلو میرے ساتھ. میں پھر ایک بات ادھوری ہماری درمیان میں رہ گئی. یہ نصیحت کا تعلق بڑا کمزور تعلق ہے کہ آپ جب بھی ہو آپ نصیحت کر رہے ہو. جب آپ سختی اور نصیحت کا تعلق بناتے ہیں تو بچے منافق بن جاتے ہیں. وہ آپ کے سامنے نیک ہوں گے، آپ کے سامنے جائے نماز بچھا لیں گے، آپ کے سامنے تسبیح پکڑ لیں گے، اور دنیا کے سامنے ان کا چہرہ کچھ اور ہوگا. بالکل. حسن یہ ہے، خوبصورتی اس رشتے کی یہ ہے کہ آپ ان کو اتنا ایزی ضرور کریں وہ سچ کہہ سکیں. وہ کہہ سکیں کہ اس وقت تو میرا دل نہیں کر رہا، وہ کہہ سکیں کہ میں اس وقت کمفرٹیبل نہیں ہوں، وہ کہہ سکیں کہ اس کے لیے مجھے تھوڑی سی مشکل اٹھانی پڑے گی، وہ کہہ سکیں کہ آج میرا موڈ نہیں ہے. یہ جب آپ اظہار کا موقع دیتے ہیں، یعنی نصیحت کا صرف تعلق نہیں ہے، سننے کا بھی تعلق ہے، سمجھنے کا بھی تعلق ہے. یہ تعلق بڑا مضبوط تعلق ہے کہ بچے کو یہ پتا ہو کہ دنیا میں کوئی میرا ایسا ہے جو مجھے سنے گا اور مجھے سمجھے گا. کیونکہ دیکھیں یہی وجہ ہے کہ بچے اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ کیوں بہت دوسرے باہر کے لوگوں پہ، جیسے ہم نے پچھلے دنوں کیسز بھی دیکھے ہیں، بیچاری بچی دعا کے بھی کیس دیکھا ہے. ہوتا یہ کہ جب پیرنٹس اپنے تمام دروازے بند کر لیتے ہیں بچوں پہ، تو جب بچے ان سے کچھ شیئر نہیں کر پاتے تو پھر بچے سفوکیٹ ہو کے کہیں ادھر ادھر دیکھنا شروع کرتے ہیں کہ وہ کس کے کندھے پہ سر رکھ سکتے ہیں، کس کے کان میں جا کے بات کر سکتے ہیں. تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ان کے لیے پھر دوسرے دروازے کھلنا شروع ہوتے ہیں، اور پھر جو کبھی کبھی ان کے حق میں بالکل صحیح ثابت نہیں ہوتے. بہت شکریہ جی، ہمارے ساتھ قاسم شاہ صاحب موجود تھے. اور آج کیونکہ والدین کا دن منایا جا رہا ہے تو ہم اپنے پیرنٹس سے بھی ایک تو پہلے معافی مانگ لیتے ہیں. ہم نے آپ کو تنگ بڑا کیا ہے، اس نے تو خیر بہت ہی تنگ کیا، لیکن میں نے اپنے ماں باپ کو اتنا زیادہ تنگ نہیں کیا. تو میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، آپ لوگوں سے بہت محبت کرتے ہیں، اور ماں بننے کے بعد میں زیادہ اچھی طریقے سے فیل کر سکتی ہوں کہ ماں باپ کی محبت کیا ہوتی ہے. They mean the world to me. اور امید ہے کہ آپ لوگ شو دیکھ رہے ہوں گے اور آپ لوگ میری خطاؤں کو جو آگے ہونے والی بھی ہیں ان کو بھی معاف فرمائیں گے. فون کرنا ہے آپ کو یاد ہے مدرس ڈے پہ کال کی تھی؟ مدرس ڈے پہ کال کی تھی، پتہ چلے شو نہ دیکھ رہی ہوں، پتہ چلے بس گھر والے سو نہ رہے. خیر چلیے چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے ہیں. ویسے میرے ماں جانتے ہیں. جی جناب، تو اب ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ ملک میں جو پولیٹیکل سینیریو ہے وہ کہاں جا رہا ہے. آپ کو یاد ہے کہ آج ختم ہونے جا رہی ہے وہ ڈیڈ لائن جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب نے دی تھی، 6 دن کی ڈیڈ لائن. اور اس کے بعد پھر انہوں نے کہا تھا کہ اگر 6 دن کے اندر آپ لوگوں نے اسمبلیاں ریزالو نہ کی اور جون میں آپ نے جا کے، کیونکہ آپ کو پتا ہے 1 جون اور 1 جون میں اگر آپ نے نئی الیکشنز کی ڈیٹ نہ دی تو وہ پھر پوری قوم کے ساتھ اسلام آباد آئیں گے. سو آج پوری قوم میں 30 لاکھ افراد، 30 لاکھ. اب ظاہر ہے کہ مطلب اسلام آباد کے لیے جیسے مری کے لیے 30,000 لوگ بہت ہوتے ہیں، تو اسلام آباد کے لیے 30 لاکھ افراد وڈ بی ہیوج اگر ایسا کرتے ہیں. لیکن ابھی تک کوئی ایسی تحریک نہیں نظر آئی. ان کے سٹیٹمنٹس بار بار جو ہم دیکھتے تھے اس میں پوری قوم بھی کہتے ہیں، لیکن ہم نے 30 لاکھ بھی ہم نے نمبرز ہم نے کیے. اس کے بعد اب یہ دیکھتے ہیں کہ جی کہ کب یہ دوبارہ سے اناؤنس کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ جو الٹیمیٹم تھا وہ تو ایٹ لاسٹ ختم ہو گیا ہے، اور جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا، جس چیز کا کہا جا رہا تھا وہ کچھ نہیں کیا گیا اس حوالے سے. اچھا جی، ساتھ میں کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جب یہ پہلے بھی آئے تھے تو بہت ساری رکاوٹیں لگائی گئی تھیں، اور اس بار بھی وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے ایک ٹویٹ بھی کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو خبردار کر رہا ہوں، پی ٹی آئی کو وارننگ دیتا ہوں کہ ایک اور لانگ مارچ کا اعلان نہ کرے، پی ٹی آئی کو آنے دے، دیکھتا ہوں کہ اس بار رکاوٹیں کیسے ہٹاتے ہیں. اور ساتھ میں ایک اور اہم چیز، وفاقی وزیر داخلہ کہتے ہیں کہ وفاقی کابینہ سے پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے، سینئر قیادت، اس پر مقدمہ دائر کرنے کی اجازت مانگنی ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہو، کور کمیٹی ہو یا عمران خان، سب پر مقدمہ ہونا چاہیے. کیا کہنا تھا آپ کو سنواتے ہیں پہلے. یہ کہنا کہ ہمیں بعد میں خیال آ گیا کہ جی 100% گولی چلے گی. عمران خان صاحب 100% نہیں 200% جو ہے وہ آپ گولی چلانے کے ارادے سے ہی آئے تھے. آپ اسی لیے لوگوں کو لے کے آئے تھے. آپ کو یہاں جناح ایوینیو میں آ کے پتہ چلا کہ آپ کے ساتھ لوگ مسلح ہیں. آپ کے ساتھ تو مسلح لوگ جب آپ سوابی میں تھے جلسے میں، اس کی ہمارے پاس ویڈیوز موجود ہیں. آپ کے سامنے لوگ اسلحہ لے کے کھڑے ہیں، اس وقت آپ کو اسلحہ نظر نہیں آیا. ہم یہ بات ثابت کر سکتے ہیں، یہ بات ہم ثابت کریں گے. یہ کوئی جو ہے وہ سیاسی جلسہ جلوس یا سیاسی پروگرام نہیں تھا. یہ ایک کرمنل ایکٹ ہے، یہ ایک جرم ہوا ہے جو پاکستان پینل کوڈ کے تحت
काबिल सज़ा है। मैंने ये तजवीज़ रखी है कि इस का मुकदमा जो है वो दर्ज होना चाहिए और उसकी इन्वेस्टिगेशन और इस क्रिमिनल गैंग के जो सरगना हैं जितने भी हैं उन सब को जो है वो गिरफ्तार होना चाहिए। कैबिनेट ने सब कमेटी जो है तजवीज़ की है। चलें जी, तो इस पर ज़रा बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक़ गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब। वो उन लोगों में से हैं जैसी तहरीक इंसाफ की हुकूमत गई तो उन्होंने फ़ौरन अपना रिज़ाइन पेश कर दिया था। बहुत शुक्रिया इमरान इस्माइल साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सर ये क्या बताएं, सबसे पहले ये राना सनाउल्लाह के जो स्टेटमेंट है इसके ऊपर भी हम बात करेंगे, लेकिन डेडलाइन ख़त्म हो गई है, 1 जून आ गया है, तो क्या तैयारियाँ लॉन्ग मार्च की कर रहे हैं, नहीं कर रहे, कब कर रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया आपका। देखें, बात ये है कि लॉन्ग मार्च तो हम करेंगे। खान साहब ने ऐलान कर दिया है कि लॉन्ग मार्च करेंगे तो वो ज़रूर करेंगे। डेट्स भी मैं आपको ये बता दूं कि खान साहब ने तय कर ली हैं। अब उन्होंने अनाउंस करना है कि किस दिन वो ये करना चाह रहे हैं। लॉन्ग मार्च होगा, ये हमारा पूरा मन एहतजाज है, हमारा हक है एहतजाज करने का। हमारी जो आपने देखा जो हमारी हुकूमत के साथ जो इन्होंने किया काम, जो खान साहब एक साइफर दिखा रहे हैं बार बार कि वो इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी के थ्रू ये सारा काम हुआ है, तो उसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। ये इसलिए नहीं हो रहा है ये एहतजाज कि ये कोई इमरान खान की हुकूमत वापस लाने के लिए। हमारा एक सिंपल मुतालबा है कि एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी के थ्रू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को टॉपल किया गया है, किसी की ख्वाहिश पर टॉपल किया गया है। इसमें प्लेयर्स हैं मौजूद जिन्होंने ये काम किया है। फ्रेश इलेक्शन कराएं, अवाम को सिलेक्ट करने दें अपना फ्रेश मैंडेट कि वो किसको देती है अपना मैंडेट, और उससे मुल्क चलाने दें। इस वक्त बहुत ही खराब हालात हैं, इकोनॉमिकल हालात आप देख रहे हैं, ये इनके पास कर नहीं, ये चला नहीं सकते। 13 जमातें मिलकर ये कहते हैं ना कि बिल्कुल थूक पानी से ये चलाना चाह रहे हैं, वो काम होना नहीं है। सही। अच्छा इमरान इस्माइल साहब, आपने बात की कि पुरअमन एहतजाज, लेकिन जब राना सनाउल्लाह साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी उसमें वो कह रहे थे कि जी आप लोगों के साथ मुसल्लह अफराद मौजूद थे, दे कैन प्रूव इट, वो ये बात साबित भी करेंगे। उनकी स्टेटमेंट पे क्या कहना चाहेंगे? खान साहब ने खुद भी कहा था कि उनके पास लोगों के पास कुछ लोगों के पास, लेकिन राना सनाउल्लाह को साबित करने में वो कुछ भी साबित कर सकते हैं। वो इस वक्त इंतकामी कार्रवाई के ऊपर बैठे हुए हैं। वो कोशिश ये कर रहे हैं कि वो किसी तरह जो पीछे गवर्नमेंट में उनके साथ हुआ वो उसको अंडू करें और वो बताएं कि वो उनके पास कितना पावर है। इस वक्त वो अपनी पावर दिखाने के इस वक्त जुनून में मुब्तला है राना सनाउल्लाह। मैं नहीं समझता कि कोई, देखिए आप सब जानते हैं कि पीटीआई का जो क्राउड है ना वो सारा फैमिली बेस्ड क्राउड है। वो सारे लोग आते हैं अपने बीवी बच्चों बहनों पर। लेकिन सर वो ये तो खान साहब ने खुद एक इंटरव्यू में कहा था मुईद पीरजादा साहब को कि हाँ हमारे साथ मुसल्लह लोग थे, उनके पास असलहा हुआ था। नहीं, ये नहीं कहा था कि हमारे साथ मुसल्लह लोग थे। उन्होंने कहा कि मुझे इत्तला मिली थी कि एक आध दो पिस्टल्स किसी के पास। देखिए जब आप 2 दिन से मार लगा रहे हैं ना लोगों की, तो वो अपने अपने कहीं कुछ ना कुछ एहतियात करते हैं अपनी जान की हिफाजत के लिए। हो सकता है किसी ने डंडे उठाए हो, मुमकिन है किसी ने पिस्टल भी उठाई हो। हमें ये खतरा हो रहा था कि ये अब अगर इससे आगे जाते हैं तो एक बहुत बड़ा क्लैश हो सकता है। जो मूड हम गवर्नमेंट का देख रहे थे, जो राना सनाउल्लाह ने जिस तरह से पुलिस को गुंडागर्दी के लिए हमारे ऊपर छोड़ा था, जो उन्होंने वहाँ पर टीयर गैसिंग, फायरिंग, स्ट्रेट फायर, 5 बंदे मर चुके थे ऑलरेडी, तो कितनी और लाशें चाहिए थी इसको मजीद आगे ले जाने। कोई ऐसी नागहानी हो सकती थी सेल्फ डिफेंस में, ये बात है, पॉइंट है। तो अब बहरहाल ये बताइएगा कि इस सारी चीज़ों से बचने के लिए इमरान इस्माइल साहब क्या आपको हल क्या दिखाई दे रहा है? वैसे अब ज़ाहिर है कि कहा यह भी जा रहा था कि बजट पेश होने तक रुक जाएंगे खान साहब, आगे की कोई तारीखें देंगे, क्योंकि उसके अंदर ये भी होता है कि निगरान हुकूमत कोई बार्ड होती है कि वो बजट नहीं पेश कर सकती है कुछ इस तरह से। और इलेक्शन कमीशन या कोई ऐसे पसे पर्दा भी कोई बातचीत चल रही है कि कोई एक फेस सेविंग मौजूदा गवर्नमेंट के लिए भी हो जाए? मैं इस चीज़ का प्रिवी तो नहीं हूँ कि ऐसी कोई चीज़ बातचीत चल रही है, ना मेरे इल्म में ऐसी कोई चीज़ है। मैं कल भी खान साहब से मुलाकात हुई थी, मैं अभी इस्लामाबाद में, मैं कल पेशावर में था, मेरी खान साहब से मुलाकात हुई, काफ़ी देर हमने गुफ्तगू की, चीज़ों को डिस्कस किया। ऐसी कोई चीज़ डिस्कशन में नहीं आई। मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई चीज़ पसे पर्दा कोई चीज़ चल रही है। खान साहब जो है ना ये सीक्रेट रखने वाले आदमी नहीं, इन्होंने तो जो कुछ होना है वो इन्होंने कौम के सामने कह देना है टीवी पर, और इन्होंने सारों को बता देना है। ये तो वो कई लोग कह चुके हैं कि खान साहब को कि जी ये आप थोड़ी सी बात जो है अपने तक रखा करें, हर चीज शेयर करने की, बट वो जरूर शेयर करते हैं, उनसे रुका नहीं जाता। लेकिन जो सरप्राइज वाली बात थी वो बहुत अच्छी अपने तक रखी थी, और उसके बाद जो सरप्राइज था वो पूरी दुनिया ने भी देखा कि क्या कौमी असेंबली में सरप्राइज था। बट इमरान साहब एक बात कहिएगा, जो स्पेसिफिकली हम बात करें रशिया की, कि रशिया में जाके ऑफ कोर्स दुनिया जहान में पेट्रोल जो बहुत महंगा हो रहा है तो रशिया से डील चल रही कि चले जी सस्ता पेट्रोल आएगा। लेकिन उसके साथ साथ सस्ती गंदम के वाले से बात भी की जा रही है कि सस्ती गंदम लेने के वाले से बातचीत की जा रही थी। बट इफ आई
आई एम नॉट रॉन्ग, तो आप लोगों की हुकूमत तो ये बात सेलिब्रेट कर रही थी कि 2 चीज़ों की बम्पर क्रॉप हुई है, गन्ने की और गंदम की, तो फिर गंदम सस्ती कीमत में खरीदने की क्या बात हुई? गंदम की कंजम्पशन पाकिस्तान में जो है वो बढ़ गई है और फॉर सेवरल रीजंस, और उसके बाद हमें जो बम्पर क्रॉप के बावजूद हमें ज़रूरत थी, हम ये समझ रहे थे कि गंदम शॉर्ट हो सकती है आने वाले वक्त में, और फौरी तौर से उसका बैकअप हुकूमत मंगा के रखती है कि वो मार्केट स्टेबल रहती है उससे। जैसे ही मार्केट पे अंदाजा होता है कि गवर्नमेंट के स्टॉक्स वेयर आउट हो रहे हैं और वो फॉरेन से मार्केट जो है शूट अप करना शुरू कर देती है, और उससे बचने के लिए दे प्ले देयर पार्ट। तो कम एक सर्टेन लेवल ऑफ स्टॉक्स जो है वो गवर्नमेंट मेंटेन करती है हमेशा। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका इमरान इस्माइल साहब, साबिक गवर्नर हमारे साथ मौजूद है और कह रहे हैं कि लॉन्ग मार्च की तैयारियां पूरी हैं, बस खान साहब ने ऐलान करना है और सब ने पहुंचाना है। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद आएंगे। जी जनाब, एक बार फिर से आपका खैर मकदम है। क्या नाम है हमारे शो का? बाखबर सवेरा। और जनाब आप तमाम तो लोग बहुत ज़रा बाखबर है क्योंकि हम आपके लिए यहाँ पर मौजूद है आपको बाखबर रखने के लिए। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों ने नोट किया है, क्या? आज है 1 जून। कैसे गुजरा है ये साल? कसम से यार, अभी 2022 शुरू हुआ था, अभी ये अभी शुरू हुआ था, या 1 जून आ गई है, ये जून जुलाई 6वां महीना यार, इमेजिन आधा साल, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में, वाकई यार ये महीना खत्म होगा तो हम कह सकेंगे जी आधा साल भी गुजर गया है। पर मैं कहती हूँ जून जुलाई जल्दी गुजरे क्योंकि बहुत ही गर्मी है। बस कर दें, इस दफा तो मार्च अप्रैल में जो तबाही फेर दी थी गर्मी ने, ये मुझे लग रहा है कोई क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अभी जाके मौसम थोड़ा सा बेहतर हो जाना है। आई होप सो। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि जून का महीना जो है वो मौसम के लिहाज से उसकी शिद्दत और हिद्दत कम होगी, बट यू नेवर नो। अच्छा, आज जो है वो आपको पता है इंटरनेशनल मिल्क डे है, मेरे ख्याल में यही कुछ है। तो हम क्यों पी रहे हैं? क्योंकि इसका बजट नहीं है, दूध बहुत महंगा है। आई एम सॉरी, अब वो कहते हैं अब मैंने कहा था कि दूध मंगाने का अपनी प्लीज औकात में रहे नहीं मंगवा के दे सकते, तो उसमें आलमी दिन है। तो मेरे ख्याल में हम शाकिर गुज्जर साहब से दरख्वास्त कर सकते थे कि वो हमें आज के दिन कम से कम साफ सुथरा और हमारी पूरी हम भेज देते तो क्या जाता है। आज हम अच्छे और सच्चे दूध, और फिर नीचे कोई बंदा खड़ा होता है ये 200 रुपए किलो है, क्योंकि आपने असल का कहा था, तो असल 200 में ही मिलता है। जाने ठीक है, जो अगर दही लेनी हो तो 240 में दही, तो फिर उससे रेट बढ़ जाते हैं ना, 60 रुपए पाव के हिसाब से, 6 के 24, 240। बिल्कुल सही कहा, मेरा मैथ देखा आपने तो बहरहाल बहुत हमने जी ठंडी जुगते मार ली हैं बहुत सर्दी क्योंकि हमने कहा हमारे स्टूडियो में एसी तो चल ही नहीं रहा, चलो थोड़े बहुत ठंडे मजाक कर लेते तो हमें ठंड लगने लग जाए। मदिया 208 रुपए महंगा कर दिया घी, और 213 रुपए कुकिंग ऑयल महंगा कर दिया। कहाँ जाएंगे लोग, क्या खाएंगे, कैसे खाएंगे? हवा खाएंगे। टॉप स्टोरीज पे चलते हैं। हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम, गरीब के मुंह से रोटी का निवाला भी छीन लिया। 1 किलो घी की कीमत में 208 रुपए और कुकिंग ऑयल की फी लीटर कीमत में 213 रुपए फी लीटर तक इजाफा। मतलब हद हो गई। मुझे इतना डिप्रेशन हो गया ये आखिर वाली हेडलाइन सुन के कि उसमें लीटर एक दफ़ा लिखा हुआ था, पहले मैंने आखिर में भी लीटर लगाया, यानी कि परेशानी का आलम देखें यार। 200 रुपए लीटर, मतलब 1 रुपया नहीं, 2 नहीं, 10 रुपए नहीं, पूरे के पूरे 200। ये हो क्या रहा है भाई? पेट्रोल बढ़ रहा है तो 30 रुपए लीटर, इस पहली को नहीं बढ़ा ना इस दफा पेट्रोल, क्यों उन्होंने कहा कीमतें बरकरार रखेंगे। शुक्र अल्लाह का, अब तो डर ही लगता है यार। मतलब ये तो आसरा भी नहीं करते। हम खान साहब को कहते थे कि बताते 10 हैं, बढ़ाते 5 हैं और सब वाह वाह करते हैं, ये तो आते साथ ही 30 बढ़ा रहे हैं। आप देखें, अब हर महीने की पहली को हमें ये होता है कि तनख्वाह आएगी, तनख्वाह तो नहीं आती, नई रकम और वो आ जाते हैं, तनख्वाह भी आ जाती है, चेक करें तो हाँ। लेकिन जो पहली को जो हम देखते हैं, जो पेट्रोल की जो नई कीमतें आती है उससे ज़्यादा डर लगता है। अब खैर पेट्रोल की कीमत तो आप छोड़ दें, इस बार आपको 1 जून को पता चल गया है कि जी अब जो घी और जो ऑयल है, जो कुकिंग ऑयल है, उनमें कितना इजाफा कर दिया गया है। और ये वो चीज़ें भाई जो ज़रूरी चीज़ें लोगों ने घरों में खाना पकाने में, देसी घी की बात नहीं करी, मैं आम कुकिंग ऑयल के वाले से बात कर रही हूँ जो कि आपको यूटिलिटी स्टोर्स पे मिलते हैं। मैं आम कुकिंग ऑयल के वाले से बात करी जो आपको यूटिलिटी स्टोर्स पे दस्तयाब होते हैं। अब इनमें अगर हम देख रहे हैं कि तकरीबन 250-200 का इजाफा कर दिया गया है, तो लोगों के लिए कितना मुश्किल होगा। आप खुद सोचें, एक बंदा जो कि कहा गया जी कम से कम जो मिनिमम वेज होनी चाहिए वो कितनी चाहिए, 22 से 25 जी, ठीक है। वो भी अगर वो खुशकिस्मती उनकी हो, उनको मिल रही हो,
تو اس پہ کیا آپ 5,000 روپے میں آپ یوٹیلیٹی اسٹور سے جا کے گھر کا راشن خرید سکتے ہیں؟ میں نے ستی وہ ایک سیگمنٹ کیا تھا، آپ کو یاد ہے؟ وہ اس میں بھی 5,000 نا میرے پاس بہت کم پڑ گئے تھے یوٹیلیٹی اسٹور جا کے. اور وہ سال پہلے کی بات ہے، کتنے؟ یہ سال پہلے کی بات ہے. سال پہلے کی بات ہے. اب 5,000 میں سوچ رہی ہوں آئے گا کیا؟ نہیں کچھ نہیں آئے گا، آپ کو گیٹ سے ہی واپس کیا جائے گا. کہتے ہیں بی بی پیسے دکھائیں. ٹھیک ہے، اس میں بھی میں نے مطلب جو صابن وغیرہ نا وہ میں نے رکھے ہی نہیں تھے. اچھا جی، وہ صابن نہیں رکھے بھائی تھے، پہلے بہت دودھ کے گھی ڈبے کا نہیں رکھے جو ہوئے تھے. چھوٹا ڈبہ ہوتا تھا نا وہ آ جاتا تھا تقریباً 550-600 روپے کا. ٹھیک ہے، 200-250 روپے کلو گھی ہوتا تھا میکسیمم. 170-180 سے سٹارٹ ہوتا تھا. اب یہ آپ امیجن کیجئے، میں تو اس سے آگے بڑھ ہی نہیں پا رہا کہ یار 550 روپے کلو، 550 روپے کلو، 550 روپے کلو. چلیں جی، ان امیجنیبلی رانگ. مطلب یہ نہ جانے اور کیا اس کے کیا ہو رہا علاوہ میں کل ہی میں انڈے لے کر آئی ہوں، تو میں ذرا دیکھ لیجیے اگر تھوڑے بہت اپنے اچھے انڈے وہ لینے تو درجن جو ہے وہ 350. وہ جو ڈبے میں نہیں اکثر آئے ہوتے ہیں. اچھا اس کے اندر کیا مرغیوں کو مطلب ہمیں کیسے پتا کہ اس کے اندر مرغیوں کے اندر یہ خصوصیات موجود ہیں، وائٹامن پتہ نہیں فلانا بس جی ہم بھی ان پہ یقین کر رہے ہوتے لیکن 350 اور میں حیران تھی. چلو جی اگر میں دوسرے والی بھی اس سے سادہ بھی اٹھا رہی تو وہ بھی 250 کے. تو آپ خود سوچیں کہ مطلب صورتحال کہاں چلی گئی ہے. اور گرمیوں میں یہ حال ہے مدیہ نقوی، گرمیوں میں انڈے سستے ہوتے ہیں کیونکہ کنزپشن اتنی نہیں ہوتی، سردیوں میں بڑھ جاتی ہے. یہ تو سردیوں میں 600 روپے پہ لے کے جائیں گے اس دفعہ. آئی ڈونٹ نو کہاں سچویشن جا رہی ہے. کوکنگ آئل کی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ قیمتیں کس طرح سے، اور جو گھی قیمتیں کیسے بڑھی ہیں. اب ایسا لگ رہا ہے کہ جو ہماری سبزیاں ہیں، جو ہمارا اناج ہے وہ بھی کافی زیادہ مہنگا ہوتا چلا جائے گا کیونکہ اب جو کسان ہیں وہ کافی زیادہ پریشان ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ہم سب کو پتا ہے کہ پاکستان از این ایگریکلچرل اسٹیٹ، ایگریکلچرل کنٹری، لیکن اس کے باوجود جو ہمارے ملک کی اگر ایگریکلچر جو صورتحال دیکھی جائے، جو زراعت کی صورتحال دیکھا جائے، زراعت کا شعبہ دیکھا جائے تو وہ دن بدن تباہ و برباد ہوتا چلا جا رہا ہے. کھاد نہیں بھائی مہیا کرے کسان کو، کہیں ہے کہیں نہیں ہے، جہاں پر ہے وہ بہت مہنگی کھاد ہے. اور فرٹیلائزر کمپنیز نے 3 ہفتے سے سپلائی بند کر رکھی ہے. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک تو ہم ویسے بھی فوڈ سیکیورٹی کے مسائل ہیں. آپ یہ دیکھ لیں کہ بمپر کراپس ہوتی ہیں لیکن ہماری ماشاءاللہ سے آبادی بڑھتی جا رہی ہے، یا جو بھی مینجمنٹ ٹھیک نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ بھی دستیاب نہیں ہے، باہر سے منگوانی پڑتی ہے. یعنی کہ ایک ایسا ملک جو اپنی اس پہ ٹیکسٹائل پہ یا باقی چیزوں پہ صنعت پہ انحصار کرنے کے بجائے زراعت پہ انحصار کرتا تھا، وہاں سبسڈائز شعبہ تھا لیکن وہاں پر فائدہ کسان نہیں اٹھاتا، مڈل مین سارے کا سارا سمیٹ کر لے جاتے ہیں. اب یہ کھاد والا الگ بحران ہے. سپلائی بند ہے 3 ہفتے سے فرٹیلائزر کمپنیز کی، تو حکومت کو اس پہ توجہ دینی چاہیے. لیکن سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا وجہ ہے کہ جس کی بنا پر یہ فرٹیلائزر کمپنیز مجبور ہوئی ہیں کہ وہ سپلائی بند کریں. کیونکہ اگر کھاد کسان کی پہنچ سے دور ہو جائے گی تو ہماری پہنچ سے یہ اناج دور ہو جائے گا. کھاد ضروری ہے فیکر پیداوار کے لیے، ورنہ بہت زیادہ خرچے پورے نہیں ہوں گے. بالکل جی. آل پاکستان کسان فاؤنڈیشن کے چیئرمین سعید محمود بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو شامل گفتگو کریں گے. بخاری صاحب بہت شکریہ آپ کا، اپنے باخبر سویرا کو وقت دیا. بخاری صاحب یہ بتائیں کہ وجہ کیا بن رہی ہے، یہ کھاد کیوں کسان کی دسترس سے باہر ہوتی چلی جا رہی ہے، اور اگر ایسا ہی ہوتا رہا تو کہاں ہمیں نقصان اٹھانا پڑے گا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ کا شکریہ اور کا شکریہ کہ انہوں نے یہ وقت دیا ہے. گزارش یہ ہے کہ یہ جو شعبہ زراعت کا ہے، جس طرح آپ اپنے انٹرو میں کہہ رہے تھے، یہ ہمیشہ حکومتوں کی ترجیح نہیں رہا. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو بڑے بڑے بھاشن دینے والے وہاں پہ معیشت دان بھی بیٹھے ہوتے ہیں، اور ان ایوانوں کے اندر جو ہمارے نمائندگان جن کو ہم بنا کر بھیجتے ہیں، کسی نے بھی بات کی آج تک کہ اتنا بڑا بحران جو ہے وہ 3-4 ماہ سے وہ جنم لے چکا تھا اور اس کے اوپر کسی نے کوئی توجہ نہیں کی. اور ظلم کی انتہا یہ ہے کہ جبکہ دنیا جو ہے وہ فوڈ سیکورٹی کے مسئلے سے نبرد آزما ہے، اور ہم جو ہے وہ اس کی تباہی اور بربادی کی طرف تلے ہوئے ہیں. ہاں آپ یہ دیکھیں کہ کھاد ایک بنیادی چیز ہے جو فصلوں کی پیداوار بڑھانے کے لیے وہ اہم رول ادا کرتی ہے. اور یہ آپ دیکھیں کہ پتہ ہے آپ کو کہ آپ کی کتنی فصلیں کس طرح سے ہیں، گنا کتنا ہے، کپاس کتنی ہے، آپ کے چاول کتنا ہے، مکائی کتنی ہے، آپ کے پاس پورا ڈیٹا ہوتا ہے. اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ہماری یہ جو فیکٹریز ہیں وہ کتنی کھاد پیدا کرتی ہیں. وہ روزانہ کے 2,80,000 بیگ پیدا کرتی ہیں اور ایک ماہ کے اندر 84 لاکھ بیگ پیدا کرتی ہیں.
وہ جو پروڈکشن ہے اس کا بھی علم ہوتا ہے, جو کھاد ڈلنی ہوتی ہے زمین میں اس کا بھی علم ہوتا ہے. تو پھر مجھے بتائیں کہ یہ اس کا ذمہ دار حکومت وقت ہوتی ہے جب بھی اس طرح کا کوئی بحران آتا ہے. اور ظلم کی انتہا دیکھیں کہ اس کا ریٹ 1776 روپے جو حکومت نے مقرر کیا, اور حکومت کی نااہلی اور نالائکی کی انتہا دیکھیں کہ اس وقت 2600 اور 2700 روپے میں وہ بیگ مل رہا ہے جو 1700 میں. سر یہ جو بلیک مارکیٹنگ کر رہے ہیں یہ کون لوگ ہیں اور حکومت کیوں آنکھیں بند کر کے بیٹھی ہے؟ کیونکہ یہ بخاری صاحب یہ مسئلہ آج کا نہیں ہے, یہ ہم پچھلے مہینے بھی اور اس سے پچھلے مہینے بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ بیچارہ جو کسان ہے وہ پریشان ہے, کھاد اس کو مل ہی نہیں رہی اور بلیک میں مل رہی ہے اور کہیں بھی بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. جی مدیحہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. میں اسی لیے میں نے یہ گزارش کی تھی کہ خدا کا واسطہ ہے کہ میڈیا ان کسانوں کی آواز حکومتوں تک پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے تو یہ پہنچائے. یہ جو روز ایک ٹاک شوز لگتے ہیں اور اس میں وہی سیاسی جو ایک باتیں ہوتی ہیں ایک دوسرے پہ بلیم, تو ملک کس طرف جا رہا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اگر ایک بوری کم پڑتی ہے 1 ایکڑ میں کاٹن کے 1 ایکڑ میں, تو 1 من کا بھی اگر کمی آتی ہے تو آپ دیکھیں کہ 60 لاکھ ایکڑ کے اوپر کپاس ہے اور 60 لاکھ من کم ہو جائے گی. آپ خدا کا واسطہ ہے کہ اس بات پہ جو ہے وہ توجہ حکومت نہیں دے رہی. آپ دیکھیں کہ اسی طرح گنا جو ہے وہ اگر 100 من پر ایکڑ اس کی پیداوار کم ہو گئی اس کھاد کی وجہ سے. اب آپ نے پوچھا کہ یہ کھاد, ان میں کھاد جو ڈیلر مافیا ہے وہ ایکٹیو ہے, اور ہم حکومت کو, ہم نے چیف سیکرٹری صاحب سے بھی میری تقریباً ہر دوسرے دن بات ہوتی ہے, وہ بھی اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں. اسلام آباد میں میٹنگ میں بھی ہم زوم کے ذریعے شامل ہوتے ہیں اور ان کو حالات بتاتے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ جو انویسٹرز ہیں, اور میں تو اس میں جو فرٹیلائزر کمپنی ہیں ان کو بھی میں نے بارہا دفعہ کہا ہے کہ خدا کا واسطہ ہے آپ اپنا کردار ادا کریں, ورنہ ملک کے اندر وہ بحران. آپ دیکھیں کہ پچھلی گندم کی فصل کے اندر جو ہے ابھی حکومت 30 لاکھ ٹن جو ہے وہ منگوانے جا رہی ہے باہر سے. جی جی بھائی آپ کیوں منگواتے ہیں؟ آپ کسان کے لیے آسانی پیدا کریں, آپ کسان کو انسینٹیو دیں, آپ کسان کو جو ہے وہ فائدہ دیتے ہوئے ان کو معذرت کے ساتھ. اچھا لیکن ابھی ہماری بات ہوئی تھی عمران اسماعیل صاحب سے, وہ کہہ رہے تھے جی بمپر کراپ تو ہماری ہوئی تھی, کیونکہ ہم نے بھی ان سے کہا کہ جی آپ کہہ رہے تھے ہم نے رشیا سے منگوانی ہے, بمپر کراپ تو ہوئی تھی, لیکن انہوں نے کہا کہ جی فار سم ریزنز پاکستان میں کنزیوم بہت زیادہ ہو گئی. تو کیا ہماری دوسرا یہ کہ ایک بیلنس مارکیٹ میں رکھنے کے لیے تاکہ سٹاک حکومت کے پاس رہے, وہ اس لیے باہر سے منگواتے ہیں. جی ایسے ہی وہ فوڈ سیکورٹی کے لیے رکھی جاتی ہے مخصوص جو ہے وہ وزن میں, تاکہ پڑی ہو, خدا نہ خواستہ کوئی اور حالات اس طرح کے ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے. اب میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ڈی اے پی جو ہماری پہنچ سے باہر ہو گئی ہے, جہاں ہم 2 بوریاں ڈالتے تھے وہاں ہم 1 بوری ڈال رہے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ ڈیزل ایک دم سے جو 30 روپے بڑھا, اور سب سے زیادہ ڈیزل کنزیوم کسان کرتا ہے, جو کلٹیویشن جب اس کی ہوتی ہے یا اس کی ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے یا وہ اس پہ ہوتی ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ان حالات کے اندر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک وہ دے دیتے ہیں کہ جی حکومت جو ہے وہ یہ کر رہی ہے کہ پرچے دے رہی ہے یا جرمانے کر رہی ہے. تو میں نے کہا حضور یہ جو جرمانے کتنے کو آپ کرتے ہیں, وہ مجھ سے لاکھوں روپے, آپ اگر حساب لگائیں کہ 5 کروڑ جو بیگ ہے وہ جو خریف ہے فصل اس کے اندر بنتا ہے, اور ہماری جو ڈیمانڈ ہے وہ 6 کروڑ ہے ربی کی. اچھا خریف کا آپ دیکھیں کہ 6 کروڑ ہماری جو ہے وہ پروڈکشن ہے جو یوریا کھاد بنانے والی فیکٹریز ہیں, اور 9 کروڑ جو ہے وہ ہماری ضرورت ہے. وجہ کیا ہے اس کی, یہ فیکٹریاں کیوں ایسے بناتی ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے اس کی ریزن کیا ہے؟ اچھا ان کی دیکھیں کچھ تو مافیاز ہوتے ہیں, جس طرح ہم شوگر مافیا کہتے تھے, ان کے حوالے سے بھی آپ کا چینل نمبر 1 پہ رہا کہ آپ نے ہر بات ہماری پہنچائی اور ہمیں بغیر کسی اس کے آپ نے لیا کسی بھی مجبوری کے, اور اس میں بہتری آئی.
मैं ये कहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि पिछली हुकूमत ने किसानों को खड़ा कर दिया था कि उनको रेट अच्छे दिए फसलों के। आप ये देखें कि उन्होंने 3 सालों के अंदर गन्ने में एक मन में 45 रुपए का इजाफा किया। अगर मेरा 1000 मन 1 एकड़ में से आता है तो 45,000 मेरी जेब में आया। फिर आप देखें कि गंदम में 700 रुपए का इजाफा किया, तो अगर 40 मन भी आती है तो 28,000 रुपए मेरी जेब में आया। इसी तरह मकाई के अंदर चावल, जो धान जिसको हम कहते हैं, उसमें आप देखें कि इतना जो है फायदा हुआ किसानों को। लेकिन आप ये देखें कि जब खाद ही नहीं किसान को मिलेगी। सर, तो अभी क्या किसान हुकूमत जो है लाइनों इसकी में पॉलिसीज कोई चेंज हुई है आपको लगता है? ये जो मौजूदा हुकूमत आई है, कोई किसान दोस्त पॉलिसी है या कोई पॉलिसी इटसेल्फ नजर आ रही है अभी आपको? सर, अभी तक तो कोई पॉलिसी नहीं। वजीर आजम साहब ने उस दिन तकरीर की, मैं बड़े ज़ौक शौक से आगे बैठा कि कोई पॉलिसी देंगे। मैं ये कहता हूँ कि कब तक ये ब्लेम गेम चलती रहेगी। आप ये देखें कि जब मुझे याद है 2008 में गिलानी साहब आए तो उनकी पहली तकरीर ये थी कि मारे गए, लुटे गए, पिछली हुकूमत ने खजाना तबाह कर दिया। ऐसे ही। और उसके बाद 2013 में जनाब नवाज शरीफ साहब की वो आपका प्रोड्यूसर उठा के वो तकरीर लगा दे, तो उन्होंने कहा कि पिछली हुकूमत ने तो बेड़ा ही गर्क कर दिया। और फिर जब तहरीक इंसाफ की आई तब भी तो उन्होंने भी कहा कि खजाना खाली है। मुझे बताएं कि अगर ये किसानों को और ज़राअत को उठा दें तो इनकी इंडस्ट्री कोई किसी से बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। आज कॉटन आप बाहर से मंगाएंगे, ज़र मुबादला खर्च करेंगे। फिर आप देखें कि आपका टमाटर कभी तो 400 रुपए किलो होता है और कभी टमाटर जो है किसान नहर के अंदर फेंकता है। अगर ये वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स को रिवाज दें, अगर ये पल्प प्लांट लगाएं, तो हमारी जो सब्जियां हैं और वो जो इतनी महंगी है, आज जब हम जो है वो बाहर लोग जाते हैं, और खास तौर से मैं शहर के उन दोस्तों से मैं ये गुजारिश करूंगा कि वो हमारा साथ दें। अच्छा, कोई सियासतदान नहीं बोलता। आप ये देखें काशिफ मदिया, कोई सियासतदान, आप मुझे बताएं, आए दिन ये बात करते थे। अब कभी मरियम औरंगजेब ने हमारे लिए बात की, मैं उनसे पूछता हूँ कि आप ये जो घंटे This is very unfortunate बुखारी साहब, ये कि जिस चीज़ पे, जिस महकमे में, जिस शोबे पर आपकी मुल्क की इकोनॉमी जो है वो खड़ी हुई है, जब वो इस तरह से सफ़र करेगी, जब हमारा किसान इस तरह से सफ़र करेगा, तो आप सोचे कि वो मुल्क की इकोनॉमी जो है वो आगे कैसे बढ़ेगी। हमारा काम है कि हम इस हवाले से आवाज़ बिल्कुल जी, और हम एक ज़राअत, हमारा ज़रई मुल्क है, और जब ज़रई मुल्क में जब हम देखें जब हमारी ज़राअत मुतासर हो रही है, हमारा किसान मुतासर हो रहा है, तो फिर काहे का ज़रई मुल्क। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे, और सैयद महमूद बुखारी साहब। और जाहिर है कि एक बार फिर भी आगे चल के भी हम किसी और दिन हम एक सेगमेंट करेंगे जो पानी की किल्लत के फसलों पे असरात हैं उन पे भी बात कर सकेंगे, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये डिस्कस करें ताकि अरबाब इख्तियार तक सियासत के अलावा भी कोई चीज़ पहुंचे और वो समझें। सती पिछले दिनों हमने किया तो था कि देखिए पानी की किल्लत की वजह से, क्योंकि एक तो कराची में पानी के मसले मसाइल हैं। सबसे बड़ा मसला ये है कि कराची के लोगों को आबादी का पता नहीं कि एग्जैक्टली आबादी कितनी है। तो जब तक यहाँ पे सेंसस नहीं होंगे आपको पता नहीं चलेगा। जब आप सेंसस हो जाएंगे आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली कराची की आबादी कितनी, हल्का बंदी होगी, फिर उसमें वसाइल ऐड होना शुरू होंगे कि अच्छा जी किसको कितना चाहिए। एग्जैक्टली, सेंसस में कभी कंसेंसस देखने में आया ही नहीं, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो कि पहले हो जाना चाहिए था। अब देखिए पानी की किल्लत की वजह से हमने कहा कि जी चावल की जो फसल है वो अब नहीं उगाई जाएगी, क्योंकि ऑफ कोर्स उसके लिए पानी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। पाबंदी लगा दी थी, पाबंदी लगा दी कि, तो आप खुद सोचें। और पाकिस्तान का चावल तो दुनिया जहान में जाता है, तो ये तो बजाय कि हम आगे जाएं, हम तो पीछे की जानिब जा रहे हैं। ऐसा ही है। अब क्या करना जी, ब्रेक ले लें हम? नहीं जी, हम बात करेंगे ग्रीन बुक की। नाम सुनते कितना दिल बाग बाग हो रहा है। देखिए मेरी बात सुने, जैसे अभी उन्होंने बात की थी ज़राअत के हवाले से पॉलिसी होनी चाहिए, ऐसे ही हर मुल्क में अब क्लाइमेट चेंज के हवाले से भी पॉलिसी होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जो है ना बड़ा मुतासर हो रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से। बिल्कुल ऐसा ही है, और दुनिया भर में हम देख रहे हैं कि इस हवाले से अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं। अच्छा, ये बात की जाती है कि प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन जो एक एरा था, उस वक्त टेम्परेचर्स कुछ और थे ज़मीन के। जब से ये सारा मशीनरें फलाने प्लांट, फलाना फैक्ट्री, फलाना ये, फलाना वो, दुनिया भर में ये जो हो रहा है, उससे जो इमिशंस हुई हैं कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी तरह तरह की गैसेस की, तो उससे ज़मीन का दर्जा हरारत तकरीबन 2 डिग्री तक बढ़ गया है, और आगे भी ये सिलसिला बढ़ता रहता है। अब ये बढ़ता है तो क्या होता है कि जी ग्लेशियर्स वक्त से पहले पिघलते हैं, ओवरऑल जो है वो माहौल गर्म हो जाता है। अभी आप ये देख लें कि मार्च में जिस तरह से हम गर्मी की शिद्दत का सामना करें, ये होता नहीं है ऐसे। बारिशें वक्त पे
कम होती हैं, वक्त के बाद ज़्यादा होती हैं, हसनाबाद वक्त से आपने पहले देखा है? आप देख लें क्या सिचुएशन होती गिलगित में कैसे वो जो पुल है, कोई ग्लेशियर ऐसे पिघले, ठीक है, और उसके बाद आपने वो इतना बड़ा कंक्रीट का जिस तरह से पुल बह के गया वो आपने देखा है। तो ये सारे एक तरीके से क्लाइमेट चेंज के ही हवाले से आपको तमाम तो चीज़ें चीख के बता रही हैं कि क्लाइमेट चेंज एग्जिस्ट करता है, क्लाइमेट चेंज इज़ फॉर रियल, और अपनी पॉलिसी बनाएं कि किस तरीके से आपने क्लाइमेट चेंज के हवाले से लोगों को आगाही देनी है और काम भी करना है, और इंडिविजुअल कैपेसिटी में हम कैसे इसमें एक्ट कर सकते हैं। अच्छा, जो ग्रीन बुक बनाई गई है ये बच्चों के लिए बनाई गई है ताकि, और इस बुक के थ्रू बच्चों को जो क्लाइमेट चेंज है, जो मौसमियाती तब्दीली है, उसके हवाले से आगाही दी जाएगी। इसमें 2 बड़े प्यारे मरकजी किरदार भी हैं, और ये 2 मरकजी किरदार जो हैं ये मुख्तलिफ किस्म की प्रॉब्लम्स और उसके बाद सोल्यूशंस और अपनी गुफ्तार के जरिए, अपनी गुफ्तगू के जरिए बच्चों को जो है वो आगाह करने और की इसमें कोशिश यूनेस्को का भी बड़ा करेंगे। अहम किरदार है कि मतलब ये कि ताउन भी कर रहा है। ये स्कूल्स तो- में सच्ची तो स्कूल्स में पढ़ानी चाहिए। ये आपको तो पहले से ही मेरे ख्याल से, अब बजाय कि हम इंतजार करें कि बच्चा 5th क्लास से ऊपर जाए, तो 5th स्टैंडर्ड से पहले आप बच्चे को 1st स्टैंडर्ड से ही बताना शुरू कर दें, क्योंकि ये वो चीज़ें होती हैं जहाँ पे बच्चे की आदत जो है और ज़ाहिर है कि ऐसे उनको बुक्स को बनाया सेट जाए हो कि रही बच्चों होती के है। लिए बड़ा एक अपीलिंग हो। बच्चे कॉमिक बुक्स में इतनी इंटरेस्ट लेते हैं तो इनमें भी तवज्जो थोड़ी सी उनकी आए। बात कर लेते हैं सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन डॉक्टर एहशाम अनवर साहब हमारे साथ इस वक्त बराह रास्त मौजूद है, हमारे खब्बे पास है। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ये ज़रा बताइएगा कि ये इसका कॉन्सेप्ट क्या था, ये कैसे सोचा गया इस बारे में कि ये काम होना चाहिए, और साथ ही साथ मरकज़ी किरदार क्या है इस ग्रीन बुक का? जी बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो एयरवाई चैनल का कि ये इतना इम्पोर्टेंट मसला है क्लाइमेट चेंज, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मीडिया में ये ज़्यादा जगह नहीं पाता, और आई वुड से कि एयरवाई ने इस मसले को उठा के बाकायदा तौर पे हमारी काफ़ी हौसला अफजाई की है। जैसा कि आपने मेरा तारुफ भी करवाया कि मैं सेक्रेटरी एजुकेशन हूँ साउथ पंजाब का, और 1.5 साल पहले जब मेरी यहाँ पे तैनाती हुई तो हमें और हमारी टीम जो कि न्यूली कंस्ट्रक्टेड न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड यूनिट था साउथ पंजाब का, तो हम पहले दिन से वो काम करना चाह रहे थे जो बाकी जगहों पे नहीं हो रहे थे। अगर क्लाइमेट चेंज की बात करें तो शायद आप लोग वाकिफ़ हो कि दुनिया में इस वक्त 193 मेंबर स्टेट्स हैं यूएन की, और उसमें से क्लाइमेट चेंज के हवाले से पाकिस्तान 5वें नंबर पे है। पाकिस्तान 5वें नंबर पे मुतासिर तरीन मुल्क है, और जो लोग ये समझते हैं कि क्लाइमेट चेंज शायद किसी और का मसला है और शायद हमें नहीं, शायद अगली नस्लों को उसको देखना पड़ेगा, वो रियलाइज़ करें कि अभी इस साल बाहर आई ही नहीं है, विंटर से सीधा आप समर में चले गए हैं। और आपने मैं तो लाहौर में देखा कि किस स्पेसिफिकली तरह बहुत से वो स्प्रिंग फेस्टिवल जो होता था और जो जश्न बहारा मनाया जाता था, आई ट्रूली मिस्ड दैट, वो इस बार नहीं हुआ। जी बिल्कुल, मैं वही बता रहा था कि ये है वो क्लाइमेट चेंज जिसकी बात की जाती है। ये आपके डोर्स पे नॉक कर रहा है, आप वेट नहीं कर सकते, आपकी बका का मामला है। अब देखिए, अगर हमें अब इसके लिए प्रिपेयर होना है तो हमें अपने एटीट्यूड्स चेंज करने पड़ेंगे, पूरी कौम को लेके चलना पड़ेगा। मैं आपको बताऊं, हम बहुत से अंदरूनी बैरूनी खतरात की बात करते हैं, इस वक्त जो सबसे बड़ा खतरा लाहक है हमारे मुल्क को वो क्लाइमेट चेंज का है। अगर मैं इसको एक और अंदाज में समझाने की कोशिश करूं तो आप दरिया सिंध को ले लीजिए, 5000 साल से ये इस खित्ते को पाल रहा है जिसे हम पाकिस्तान कहते हैं, और इसकी 90% आबादी बराह रास्त इस पर इन्हिसार करती है। जो पाकिस्तान के 10 बड़े शहर हैं उनमें से 9 इसके किनारों पर या 50 किलोमीटर की ज़्यादा से ज़्यादा मसाफत पे आबाद हैं। हम एक एग्रीकल्चरल कंट्री है और हमारी 80% जो एग्रीकल्चर है वो इस दरिया के ऊपर डिपेंडेंट है। ये सब कहने के बावजूद अब ये दरिया जो 5000 साल से आपको पाल रहा था, ये अब 100 साल की ज़िंदगी भी इसकी नहीं रहेगी अगर आप कोई हंगामी इकदाम नहीं करते। तो हमें, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि जब जो एजुकेशन डिपार्टमेंट साउथ पंजाब था, हमें इसका बड़ा इदराक था, और हम समझते हैं कि अगर क्लाइमेट चेंज का हमें सामना करना है तो हमें एक नई नस्ल को तैयार करना पड़ेगा जो इसके इश्यूज से भी अवेयर होगी, इसके डेंजर से भी अवेयर होगी और जानती होगी इसके साथ कैसे डील करना है। हमें इस बुक के बारे में बताइएगा। बिल्कुल जी, हमें इस बुक के बारे में बताइएगा। ये जो ग्रीन बुक है, बुक आपने जी, ये बुक जो है ये इसकी तैयारी में तकरीबन 1.5 साल लगे। ये हमने सब्जेक्ट्स के जो स्पेशलिस्ट हैं उनकी मदद से तैयार की। और आपको मैं ये भी बताऊं
کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں بڑا فخر ہو رہا ہے پاکستان کے. ہم بہت سے ایسے پہلوؤں پہ افسوس کرتے ہیں جو شاید دنیا کے سامنے ہم پریزنٹ نہیں کر سکتے یا ان کے سامنے شرمندگی محسوس کرتے ہیں. لیکن ایک رپورٹ ہے ہمارے پاس, گیٹنگ ایوری اسکول کلائمیٹ چینج ریڈی, یونیسکو کی پبلش رپورٹ ہے. یہ آپ کو بتائے گی کہ پاکستان پہلا ملک ہے جس میں کلائمیٹ چینج کو اسکول کی سطح پہ ایک سبجیکٹ کے طور پہ ہم لے کے آ رہے ہیں. اور جہاں تک کرداروں کی بات ہوئی تو اس میں 2 کردار ہیں, خضر اور گل, دونوں بہن بھائی ہیں. اور ایک خضر 7th میں پڑھتا ہے, بہن 6th میں پڑھتی ہے. اور اس کے اندر 16 چیپٹرز ہیں, 16 سٹوریز ہیں ان دونوں بچوں کی. یہ مختلف صورتحال سے نبرد آزما ہوتے ہیں, مختلف لوگوں سے ڈائلاگ کرتے ہیں, اور پھر ہر چیپٹر میں کسی خاص ٹاپک کو کلائمیٹ چینج کے سمجھتے ہوئے اور اس کے پریکٹیکل حل کو سمجھتے ہوئے آگے چلے جاتے ہیں. تو 1 سال تک جب یہ کتاب اسکول کی سطح پہ بچوں کو پڑھائی جائے گی تو ہم سمجھتے ہیں کہ جب یہ بچے بڑے ہو کے شہری بنیں گے تو ذمہ داری زیادہ محسوس کریں گے. یہ کون سی کلاس سے شروع کرنے جا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, یہ تو بتائیے. یہ ہم 7 سے شروع, جی بالکل ہم یہ 7 سے شروع کر رہے ہیں. اس کے پیچھے اٹ وڈ بی لیٹ, کیونکہ ابھی ہم یہ بات کر رہے تھے کہ کلائمیٹ چینج کے بارے میں تو اب چھوٹے چھوٹے بچوں کو پہلے سے بتا دینا چاہیے. اگر ہم ان کو 7th میں جا کے بتائیں گے تو وہ ان کے لیے صرف ایک بائی دا وے ایک سبجیکٹ بن جائے گا, صرف بجائے کہ اس کو اس کی نرسرنگ کا پارٹ بنائیں. آپ نے یہ سوال, جی مدیحہ آئی ایم ہیپی کہ آپ نے یہ بات کی ہے. ہو یہ رہا ہے کہ باقی جو کلاسز ہیں اب اس کے اندر کسی نہ کسی شکل میں سوشل سٹڈیز میں, سائنس میں, اردو میں, انگلش میں کوئی نہ کوئی مضمون اس کا ہم دیتے چلے آ رہے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ اسکیٹرڈ انداز میں پریزنٹ کیا جا رہا ہوتا ہے. 7ویں کی سطح پہ ہم سمجھتے ہیں کہ بچہ اتنا میچور ہو گیا ہوتا ہے کہ وہ اس کو ایک بطور سبجیکٹ سمجھ سکے, اور نہ ہی وہ اتنا بڑا ہو گیا ہوتا ہے کہ اس کے ایٹیچیوڈ کو مزید چینج نہیں کیا جا سکتا, ہیبٹس فارم ہو چکی ہوتی ہیں. تو اس سٹیج پہ ہم باقاعدہ سبجیکٹ لے کے آتے ہیں. اس سے پہلے جیسے آپ نے بھی کہا ہم مختلف ٹاپکس کو مختلف سالوں میں پڑھاتے چلے آئیں گے, اور پھر ہم سمجھتے ہیں 7ویں میں اب وہ تیار ہے کہ اس کو پورا سبجیکٹ اکٹھا پڑھایا جائے تاکہ وہ اس کو ریلیٹ کر سکے, اس کے لیے ایک کوہرنٹ اسٹڈی بن سکے. صحیح, ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ ڈاکٹر احتشام انور موجود تھے. اور فائنلی گرین بک جو ہے وہ پڑھائی جائے گی, بٹ 7th اسٹینڈرڈ سے پڑھائی جائے گی اور ایز اے سبجیکٹ پڑھائی جائے گی. لیکن اس کے علاوہ جیسے انہوں نے کہا کہ اسٹیٹک سبجیکٹ کے طور پہ مختلف, جیسے کبھی سوشل اسٹڈیز میں, کبھی کسی چیز میں, کبھی جغرافی میں پڑھائی جاتی ہے. لیکن اس حوالے سے ہر منتھ کوئی سیمینار ہونا چاہیے. اور میڈیا کی بات کی تو ستی, مطلب جب سے میں نے دوبارہ سے آ کے سیٹ سنبھالی, ناٹ ایون اے سنگل ڈے جو کیسا گزرا جس میں ہم نے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے کرنی چاہیے. اور ظاہر ہے کہ گورنمنٹ کو بھی تھوڑا سا مزید سوچنا چاہیے. اور یہ جو بات کی جا رہی ہے نا کہ 7ویں کلاس ہے, دس از وے بٹ ٹو لیٹ, کیونکہ ہمارے یہاں یہ کانسیپٹ بھی یہ تھا کہ 6ٹھی جماعت سے انگریزی پڑھائی جانا شروع کی جاتی تھی, اسی طرح سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا, بچہ رٹ رٹ کے انگلش بول رہا ہوتا ہے. تو یہ ہے. ول ٹیک اے بریک, اور بریک کے بعد آتے ہیں. اچھا جی, بہت اچھا اقدام ہے. 2 دن پہلے مدیحہ میرا گزرنے کا اتفاق ہوا 3 تلوار کے پاس سے, اور اس سے پہلے آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی کہ وہاں پر تقریباً کوئی 1 درجن سے زیادہ مجھے نظر آئیں 1122 کی وینس. اچھا, میں بڑا حیران ہوں کہ میں نے دیکھا, میں نے کہا یہ پنجاب سے آئی ہیں, لیکن اس کے اندر سندھی زبان میں اور اس طریقے سے لکھا ہوا, تو مجھے یہ آئیڈیا ہوا کہ شاید ان کی انسیپشن جو ہے وہ ہو رہی ہے. اور کیا کمال کی بات ہے کہ سندھ میں بھی فائنلی یہ جو ہے وہ 1122 جو ہے وہ ایمرجنسی سروس کا آغاز کر دیا گیا ہے. بالکل جی, اور ان سروسز کے والے سے ویسے پنجاب والے تو پہلے سے 1122 کی سروسز ہیں وہ انجوائے کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی, اور پتہ ہے رسپانس ٹائم ان کا اتنا کمال ہے, مطلب ود ان 7 منٹس وہ, اللہ کرے کہ ان کی ٹریننگ ویسی ہو جیسی وہاں پر ہے. بالکل جی, بدنام کریں. تو کیسی ٹریننگ ہے, کیا کچھ ہونے جا رہا ہے, اور باپ چانڈیو بتا رہے ہیں. جی, میں اس وقت اس 1122 ایمبولینس کے ساتھ موجود ہوں جس کا افتتاح وزیر اعلیٰ سندھ نے کیا. آئیے ذرا اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ یہ سندھ حکومت نے ایمرجنسی کی بنیاد پر یہ سارا لانچ کیا ہے. یہاں پر اس کو دیکھا جا سکتا ہے. اگر اس ایمبولینس کے اندر آپ داخل ہوں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہاں پر ایک بیڈ ہے جو کہ مریض کو فوری طور پر یہاں لیٹایا جا سکتا ہے. اس کے ساتھ جدید مشینری ہے جس میں جو ہے فوری آکسیجن فراہم کرنا جو ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہاں پر بلڈ پریشر کو فوری چیک کرنا, اور اس کے ساتھ ایک کٹ بھی پڑی ہوئی ہے جو کہ ایک تھیلے میں آکسیجن کے مطابق یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فوری اگر ڈرپ دینی ہو تو وہ بھی سارا یہاں انتظام ہے. سندھ
ریزیلینس پروجیکٹ ہے اس کے تحت ہم نے ایمرجنسی 1112 سروسز شروع کی ہیں. آج اس میں ایمبولینسز ہیں شامل اور جو ٹوٹل 230 ہوں گی. اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے ایڈمنسٹریٹر کراچی کو کہا ہے کہ KMC کی جو فائر بریگیڈ ہے وہ بھی اس کے ساتھ ایسوسیٹ کریں, پہلے سٹیج میں کراچی شہر میں اور پھر باقی پورے سندھ میں, اور پولیس کی بھی جو ایمرجنسی کی سروس ہوگی وہ اس کے ساتھ لے گا. 1112 کی ایمبولینس سروس کا جو ہے یہاں باقاعدہ طور پر عملی طور پر آغاز کیا گیا ہے, تو یہ بہت خوش آئند ہے. اور بات یہ کہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا فرماتا ہے کہ جس شخص نے ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا. 1112 بھی جو ہے یہ گورنمنٹ نے ایک انیشیٹ کیا ہے, تو میں جو ہے وہ سندھ حکومت کو بھی جو ہے وہ زبردست خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اسے انسانی زندگیاں جو ہے بچانے کے اندر بہت زیادہ جو ہے نا وہ کارآمد ثابت ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. سندھ حکومت کا یہ کہنا ہے کہ 200 سے زائد یہ ایمبولینس جو ہے وہ سندھ بھر میں رہیں گی, جبکہ پہلے مرحلے کے طور پر 50 ایمبولینس جو ہے وہ کراچی میں رہیں گی, اور تقریباً ہر ڈسٹرکٹ میں جو ہے وہ 10 سے 12 ایسی ایمبولینس جو ہے مہیا کر دی جائیں گی. اس کے ساتھ فائر بریگیڈ بھی جو ہے وہ مختلف شہروں میں دی جائے گی. کیمرہ مین ذیشان کے ساتھ ارباب چانڈیو, ARY نیوز, کراچی. جی جناب. اچھا, اور ایک ساتھ میں آج ایک بڑا زبردست دن منایا جا رہا ہے, گو کہ یہ بھی چیز مجھے لگ رہا ہے دن بدن ہماری پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہے. ہماری پہنچ سے تو دور ہی ہے دودھ. آج ورلڈ ملک ڈے منایا جا رہا ہے, اور دودھ پینے سے کیا کچھ فوائد حاصل ہوتے ہیں اس حوالے سے آگاہی کا دن منایا جا رہا ہے. لیکن ہم نے آپ کو شو کے آغاز سے پہلے ہی بتا دیا کہ ہمارے ملک میں دودھ بھی کتنا مہنگا ہو, ڈیری پروڈکٹس مہنگی ہو گئی ہوئی ہیں. شاکر صاحب پہ مجھے شاکر گجر صاحب یاد آ میرے ذہن میں شاکر گجر صاحب کا چہرہ آ جاتا ہے جب بھی آپ کبھی کہتے ہیں آپ ہاں وہ بڑے پیار سے کہتے ہیں انشاءاللہ ہم بڑھائیں گے. جی جی بالکل, ہم 60 روپے ہم نے بڑھانے ہیں اور ہم بڑھا کے رہیں گے. پھر وہ بڑھا بھی دیتے ہیں اور ہم ان کی شکل دیکھ رہے ہوتے ہیں. پھر ہم جہاں پہ دودھ ایک گلاس پیتے تھے پھر ہم ایک گھونٹ پینے پہ آ گئے ہیں. تو کچھ صورتحال ہمارے ساتھ ایسی ہے. لیکن جو دودھ پیتے ہیں اور جو نہیں پیتے, آپ کو پتہ ہے دودھ سے فوائد کتنے ہوتے ہیں؟ یہ رپورٹ دیکھیں. جی جناب, تو اب اسی حوالے سے مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر غذائیات ڈاکٹر عائشہ عباس ہمارے اسٹوڈیوز میں, ان کو شامل گفتگو کریں گے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ. وعلیکم السلام. ویلکم ٹو باخبر سویرا. یہ بتائیں کہ یہ جو دودھ ہم لوگوں نے بچپن میں تو بہت زیادہ انجوائے کیا ہے, بہت زیادہ پیے, بڑے بڑے گلاس گھر آتا تھا, گوالا آتا تھا, وہ فریش ملک آپ کو دے کے جاتا تھا, پھر اس کو بالا دلاتے تھے, پھر رات میں پیتے پیتے ٹھنڈا کر کے, ہر طریقے بلائی کی ایک تہ جمتی تھی. ہاں, پھر اسے گھر میں دیسی گھی بھی بن جاتا تھا. لیکن آج کل کے ٹائم میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو دودھ مہنگا بھی بہت ہو گیا, تھوڑے دسترس سے باہر بھی ہو گیا ہے. لیکن جن لوگوں کے گھر دودھ آ رہا ہے ان میں سے بہت سے لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں کہ اس کے فوائد کیا کیا ہیں. ہاں, ان کے فوائد ان کو پتہ نہیں ہوتے, ابھی تک نہیں پتہ ہوتے. لیکن یہ ماں باپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو بتانا ہے, اور بچوں کو دودھ پلانے کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ماں باپ خود پینا شروع کر دیں. ٹھیک ہے, آپ نے اپنے بچوں سے جو بھی کام کروانا ہے وہ ان کے سامنے خود کرنا ہے. بچوں سے آپ چاہتے ہیں کہ وہ بچے نماز پڑھیں تو آپ نے بچوں کے ساتھ خود نماز پڑھنی ہے تو وہ پڑھیں گے. اور دودھ کے اندر سب کچھ شامل ہے. اور دوسری بات ہے کہ ہم یہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ ہمیں بھوک لگ رہی ہوتی ہے تو ہم جا کے کوئی سموسا یا کوئی فوڈ ڈیلیوری کے آئٹمز آرڈر کر دیتے ہوتے ہیں. آپ کے ریفریجریٹر میں دودھ موجود ہوتا ہے, آپ نے ایک گلاس نکال کے پی لینا ہے, اور ایک بڑا گلاس دودھ آپ کی بھوک اسی وقت میں ڈال دیتا ہے. ہارڈلی اس کی 120 کیلوریز ہیں, لیکن آپ مکمل غذا ہے, اس میں آپ کو پروٹینز مل گئے, سب کچھ. جو سلیپ ڈس آرڈرز والے ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں, آج کل ہر بندہ اسٹریس اور ڈپریشن کا شکار ہے. آپ نے دودھ کو تھوڑا سا گرم کیا, اس کے اندر امائنو ایسڈ جو ہیں وہ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں, اور وہ آپ کو ایک بھرپور نیند دلا دیتے ہیں. رات کو سونے سے پہلے آپ نے دودھ پی لیا, اس میں اگر آپ نے پنچ ہلدی ڈال دی, وہ اینٹی انفلیمیٹری اینٹی آکسیڈنٹس اس میں شامل ہیں, تو کیا ہوا کہ آپ بالکل پرسکون نیند آپ کو حاصل ہو گئی. جب آپ کو دن میں بھوک لگے, آپ ایک گلاس دودھ کا, اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں کہ اسکمڈ ملک لے سکیں بازار سے, اس کی کیلوریز اور کم ہو جاتی ہیں, 80 کیلوریز ہیں. تو ان چیزوں کی طرف ہمیں مائل ہونا ہے. اچھا, جتنے پیشنٹس آ رہے ہیں, ہڈیوں کے درد, جوڑوں کے درد, چلا نہیں جا رہا جی, سانو ادھر درد, سانو ادھر درد, یہ گوڈے گٹے سب خراب ہیں, لیکن ڈائٹ پوچھو اس میں دودھ کہیں شامل نہیں ہوتا. اگر ریگولر طور پہ دھوپ لگوانا, انڈا کھانا اور دودھ پینا ہم اپنی ڈائٹ میں شامل کر لیں تو یہ جوائنٹس, گوڈے گٹے خراب ہونا شروع
کبھی ہو ہی نہ, آپ کا یہ پروسیس ڈیلے, ہم اس کو ختم نہیں کر سکتے, ایجنگ نے تو ہونا ہے لیکن اس پروسیس کو ہم ڈیلیڈ کر سکتے ہیں. اور پھر خواتین میں آسٹریوپروسس کی پرابلم شروع ہو جاتی ہیں اور پھر اور مسئلہ ان کا خراب کر دیتی ہیں. تو مجھے بتائیں کہ دودھ پینے کے اوقات کار کے حوالے سے بھی نا بڑے کچھ سوالات یہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی جیسے ہم لوگوں نے بچپن میں اشتہارات میں دیکھا ہے کہ جی صبح بچہ اسکول جاتے ہوئے دودھ پی رہا ہے, ناشتے میں لوگ دودھ پی رہے ہیں, تو لیکن کچھ اسٹڈیز یہ کہتی ہیں کہ نہیں صبح ناشتے میں دودھ نہیں لینا چاہیے کیونکہ آلریڈی آپ اتنا کچھ لے رہے ہوتے ہیں, دودھ آپ کو رات میں لینا چاہیے. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں دودھ صبح میں لینا چاہیے. کب لینا چاہیے؟ اس کی 2 اسٹڈیز ہیں. 2 اسٹڈیز یہ ہیں کہ بچہ اگر ہے یعنی کہ آپ گروئنگ ایج میں ہیں تو بیسٹ یہ ہے کہ آپ نے صبح میں لینا ہے, یعنی کہ صبح کے وقت بچہ جو ہے جاتے وقت آپ اس کو سیریل میں دے دیں اور صبح کے ٹائم پہ آپ نے بچے کو دودھ دے دیا اور آپ رات میں بے شک اس کو دوبارہ دے دیں. ٹوائس اے ڈے از ریکمینڈیڈ فار چلڈرن اینڈ کڈس. اڈلٹ فیز میں جب آپ آ جاتے ہیں یا جب آپ اڈلٹ اس میں ہیں تو آپ کے رات کا ٹائم آپ کے لیے بہت بیسٹ ہے, کیونکہ اب تو ہماری باڈی اتنی فٹیگڈ ہوتی ہے, ہمیں دودھ ہضم کرنے میں بھی ٹائم لگ رہا ہوتا ہے. ہاں تو آپ رات کو سونے سے پہلے جو ہے وارم کر کے اس میں پنچ آف ہلدی ڈال کے لے لیتے ہیں تو وہ بہت اچھا ہے. سینے میں جلن وغیرہ تو نہیں ہوتی؟ نہیں, اس سے سینے میں جلن نہیں ہوتی. اچھا اسپیشلی وہ لوگ جن کو ایسیڈیٹی یا ریفلکس کی پرابلم ہے, ٹھیک ہے, اس کو ان کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ دودھ کو پھر گرم نہ کریں, وہ ٹھنڈا دودھ استعمال کریں. اگر وہ اس کے اندر 2 ٹیبل اسپون یوگرٹ ڈال دیتے ہیں تو وہ ایک لسی بن جاتی ہے, بٹر ملک, تو وہ ریفلکس کی جو پرابلم ہے یا ایسیڈیٹی یا ہارٹ برن کی پرابلم ہے وہ بھی ان کی ریزالو ہو جاتی ہے. اس کے اندر آپ کر لیں. اچھا, ہاں تو ان کو اینٹاسڈس پہ نہیں جانا پڑتا. جو کسی سرجری سے گزرے ہوں یا جن کو انٹرنل کوئی ایسی پرابلم ان کو پتا کہ وہ انٹرنلی ہیل نہ کیے ہوں, وہ دودھ کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ اسپیسیفکلی وہ ہمارے پیرنٹس جو ہمیں دیکھ رہے ہیں جن کو یہ گھٹنوں کی پرابلم ہو جاتی ہے, تو ان کو ہم دودھ کیسے دیں؟ ان کو بھی ہم ہلدی ڈال کے دے دیں کیونکہ شہد تو ڈال نہیں سکتے, وہ ڈائبٹیز کے بھی ایشو آ جاتا ہے کہ جی شہد میٹھا بھی ہے, تو کیسے دے سکتے ہیں ان کو؟ ہم اس طریقے سے دے سکتے ہیں کہ سپس کے فارم میں دیں, پہلے ٹیبل سپون کے فارم میں, اور اگر وہ ڈائجسٹ ہوتا جاتا ہے تو پہلے 2 ٹیبل سپون دیا, پھر 4 ٹیبل سپون دیا. پنچ آف ہلدی بھی ڈال کے دے سکتے ہیں, وہ بہت سودھنگ ہے. اور ہنی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اگر وہ ڈائبٹک ہے. اگر وہ نان ڈائبٹک ہیں تو دے سکتے ہیں, جیسے کہ گلے کی خراش ہے, ٹھیک ہے, سور تھروٹ ہے, کف کی پرابلمز ہیں, تو ہنی اور اس کے ساتھ پنچ آف بلیک پیپر دیں تو اسی وقت یہ پرابلم بھی ریزالو ہو جاتی ہے. نہیں, میں دودھ کے اندر ڈالنے کی بات کری کہ آپ, ہاں دودھ کے اندر ہی کی بات کر رہی ہوں کہ یہ دے سکتے ہیں, تو اس سے بہت اچھی رہتی ہے یہ سور تھروٹ. اچھا, اور دوسری بات امپورٹنٹ یہ کہ آپ جو ڈائجیشن کی پرابلم کے بارے میں بتا رہی ہیں کہ جو لوگ نہیں اس پرابلم کو سالو کر پاتے یا وہ ڈائجسٹ نہیں کر پاتے, تو اب مارکیٹس میں لیکٹوز فری ملک جو ہے وہ موجود ہے. تو جن لوگوں کو, ہاں اب پہلے تو ملتا نہیں تھا یہاں پہ چیزوں کی ان اویلیبلٹی, تو اب سکم ملک بھی مل جاتا ہے اور کچھ برانڈز نے ہاں لیکٹوز فری ملک بھی نکالی ہے. اتنی افادیت اس کی رہ جاتی ہے. دیکھیں اب دودھ تو لینا ہے, یعنی کہ انڈا یا دودھ ایسی چیزیں ہیں جس کو آپ کبھی بھی مس آؤٹ نہ کریں اپنی ڈائٹ سے, تو بہت اچھا ہے کیونکہ یہ پروٹین کی بھرپور غذا ہے, تو آپ کو دودھ کا استعمال تو کرنا ہے. اگر آپ اس کو ڈائجسٹ نہیں کر سکتے یا آپ لیکٹوز انٹالرنٹ ہیں تو پھر آپ لیکٹوز اور ایک اور چیز, یہ گھی کچھ لوگ جو ہے وہ ڈال کے یوز کرتے ہیں, دیسی گھی ڈال کے, ہاں, از دیٹ افیکٹو؟ وہ یا اس کا فائدہ کوئی ہوتا ہے؟ ہاں بونز کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے, اسپیشلی وہ لوگ جن کو ہمیں ویٹ گین کرنا ہوتا ہے, یا مائیں یہ کمپلین کرتی ہیں کہ میرا بچہ بہت کمزور ہے, بہت ہی ویک ہے, بہت ہی انڈر ویٹ ہے, تو ہم ان کو شیکس کے فارم میں دیتے ہیں کہ وہ پوٹیٹو شیک لے لیں دودھ کے اندر. لزانیہ بچوں کو پسند ہوتا ہے, اس کے اندر بھی دودھ بنتا ہے. مینگو شیک ہے, ہاں پوٹیٹو شیک اس لیے بولا ہے کہ بچوں کو بہت انڈر ویٹ یا بہت کمزور بچے جب ہمارے پاس آ جاتے ہیں تو پھر ہم نے پوٹیٹو میش کر کے دودھ اور چینی کے ساتھ بہت اچھا شیک بنتا ہے. جی, اور پہلی بار سن رہی ہوں پوٹیٹو شیک, یعنی کہ آلو کا شیک. اچھا, اس کے بعد مجھے یہ بتائیے, کوئکلی پوچھنا چاہوں گی کہ اب تو ہمارے پاس, کیونکہ دیکھیں بہت سارے لوگ ریلائی نہیں کر رہے ہوتے کہ جی پتہ نہیں بھینسوں کو بھی اتنے انجیکشن, ہارمونل انجیکشن لگائے جاتے ہیں, جو یہ دودھ ہیں وہ بڑے ہارمونس پہ آپ کے اثر انداز ہوتا ہے, تو اب لوگ آمنڈ اور سویا ملک کی جانب بھی چلے گئے, تو یہ بھی ان کے اندر بھی اتنی افادیت ہے؟ کیوں نہیں ہے. اب اونٹ کا دودھ ہے یا جتنے بھی ملک ہیں یہ سب ملک ہی کی کیٹیگریز میں آتے ہیں اور یہ سب پروٹین کی ہی سورس ہیں. تو اگر یہ آپ کو اویلیبل ہو سکتے ہیں اور آپ کہیں سے ان کو حاصل کر سکتے ہیں تو دودھ کا کوئی بھی نیم البدل نہیں ہے, اور آپ اس کو ضرور استعمال کریں. اور بچوں کو جو بھی چیزیں پسند ہیں, جیسے میں نے ابھی لزانیہ کا نام لے لیا, یا شکر کندی کی خیر ہے, شکر کندی بچوں کو بہت پسند ہوتی ہے, آپ اس کی کھیر بچوں کو بنا کے دے دیں, کھیر دے دیں. ورمیسلائی ہے, سوئیاں ہیں, یہ مختلف شیکس ہیں. اب آم کا سیزن آ گیا ہے اور آم جس طریقے سے
سے بھی آپ بچوں کو اس کا شیک بنا کے دے دیں, اور اس میں کیا ہوگا کہ بچے آموں کا استعمال بھی اچھے طریقے سے کر لیں گے, اور دودھ کے ساتھ جب ہم مینگوز کو مکس کرتے ہیں تو وہ بہت اچھا اس کا رزلٹ آتا ہے, بچے بہت انجوائے کرتے ہیں. چلیں جی, بہت شکریہ عائشہ عباس, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور بڑے مفید مشورے عائشہ نے ہمیشہ کی طرح ہمیں دیے, بس اس پہ عمل کرنا آپ نے لازمی طور پر ہے. اچھا جی, اب ایک بریکنگ نیوز ہے ہمارے پاس, وہ یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اوورسیز کو جو پاکستانی سے ان کو مبینہ طور پر ووٹ کے حق سے محروم کرنے کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی, اور عدالت نے یہ قرار دیا کہ پہلے جو ترمیم تھی وہ بھی یہی تھی, اب والی ترمیم میں زیادہ وضاحت ہے. بالکل جی, اور اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے. ہمارے نمائندے جہانگیر اسلم ہمارے ساتھ موجود ہیں. جہانگیر, عدالت نے مزید کیا کہا؟ جی بالکل, بیرون ملک پاکستانیوں کو ووٹ کے حق سے محروم کرنے کے حوالے سے سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر منگلا نے کی. درخواست گزار اپنے وکیل کے ساتھ عدالت میں پیش ہوئے تھے. درخواست گزار کے وکیل نے عدالت میں موقف اپنایا تھا کہ جو کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ نے جو ایک لیجسلیشن کر کے جو ہے بیرون ملک ممالک میں رہائش پذیر پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دیا تھا, جو کہ نئی گورنمنٹ نے جو ہے اس میں جو ہے وہ جو ہے لیجسلیشن واپس لے لیے, تو جو کہ جو 90 لاکھ جو پاکستانی ہیں بیرون ملک میں جو مقیم ہے اور پاکستانیوں کے ساتھ ان کا دل دھڑکتا ہے, اور ان کے جو خوشی اور غم پاکستان کے ساتھ ہے, اور ان کو ووٹ کے حق سے محروم رکھنا آئین کے ساتھ زیادتی ہے. جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ پارلیمنٹ ایک سپریم ادارہ ہے اور اس مسئلے کو آپ پارلیمنٹ لے کے جائیں, اور یہاں پر جو ہے عدالت نے مزید دلائل بھی طلب کر دیے کہ کس آئین کے تحت جو ہے پاکستانی اگر باہر ملک میں مقیم ہے, اگر ان کے پاس ڈوئل نیشنلٹی ہے تو پاکستان میں آ کر وہ اپنے ووٹ کا حق ویسی استعمال کر سکتے ہیں, لیکن اگر وہاں سے وہ بیلٹ پیپر کے ذریعے سے اگر وہ ووٹ بھیج دیں جس پر آئینی نقطے پر آپ نے آئندہ سماعت پہ عدالت کو مطمئن کرنا ہے. عدالت نے درخواست قابل سماعت ہونے پر جو ہے سماعت 3 جو ہے جون تک کے لیے ملتوی کر دی ہے, اور حکم دیا ہے کہ آئندہ سماعت پر عدالت کو مطمئن کیا جائے اس حوالے سے. بہت شکریہ جہانگیر اسلم آپ کو ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. اور کامل جو رسپانس ٹائم تھا دیٹ واز ایکسیلنٹ. اللہ پاک ہمارے تمام ترین جوانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. یہاں پر وقت ختم ہو گیا ہے, اپنا خیال رکھیے گا. شاد رہیے, آباد رہیے, اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.